الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وأوحی الی ھذا القرآن لأنذرکم بہ ومن بلغ۔ وقال تعالی هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا انما هو اله واحد وليذكر اولو الالباب۔ وقال تعالی کتاب انزلناه اليك مبارک ليدبروا آیاته وليتذكر اولو الالباب۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین۔ حاضرین محترم، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو عجیب و غریب معجزاتی تاثیر رکھنے والی کتاب بنایا ہے۔ اس کی تاثیرات کئی انواع کی ہیں۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اگر آپ دین کی محنت کرنا چاہتے ہیں، دلوں کو بدلنے کی محنت کرنا چاہتے ہیں، تو درس قرآن اور تذکیر بالقرآن اس کا بہترین عنوان اور ذریعہ ہے۔ اور اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو اس کتاب کی ایک اور خصوصیت بھی ہے کہ یہ اپنے دوسرے خادم تلاش کر لیتی ہے، پھر انہیں مخدوم بنا دیتی ہے۔ ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم کا ایک نمونہ آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ہم لوگوں نے جو اس وراثت اور اس منصب کے اصل اہل تھے، دعوت بالقرآن، تذکیر بالقرآن، نصیحت بالقرآن، اس منصب کے تقاضوں کو فراموش کیا تو ملک کے طول و عرض میں درس قرآن کی محفلیں جو برپا ہو رہی ہیں غیر علماء کی سربراہی میں ہو رہی ہیں۔ قرآن کریم سمجھنے سمجھانے کے جو کورسز ڈیزائن کیے جا رہے ہیں غیر علماء کے ذریعے سے ہو رہے ہیں، جبکہ قرآن کریم کے ذریعے سے دین کی دعوت پھیلانا، تزکیہ نفوس کی محنت کرنا اور لوگوں کو اللہ و رسول سے جوڑنا، یہ ہمارے اکابرین کی امتیازی خصوصیت اور امتیازی پہچان رہی ہے، اور وہ ہمیں اس کی وصیت کر کے گئے ہیں، ہمارے سپرد یہ امانت کر کے گئے ہیں، اس کو آگے بڑھانے کی تاکیدی نصیحت کر کے گئے ہیں۔ ہم اس سے غفلت برت رہے ہیں تو دوسرے حضرات آگے آ گئے۔ تو اپنے اس ورثے کو زندہ کرنے کے لیے، اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کرنے کے لیے، اور یہ چیز دوبارہ سے ہم میں رائج ہو جائے، اس کے لیے 3 کورسز ترتیب دیے گئے ہیں۔ پہلا، قرآن کریم کو سبقاً پڑھنے کے لیے، اس کا نام ہے قرآن عربی، کہ ہر امتی کسی نہ کسی عالم سے، اہل اللہ سے مسجد کی دری پر بیٹھ کر، ممبر و محراب کے سامنے بیٹھ کر سبقاً قرآن شریف بما ترجمہ و تشریح پڑھے۔ ترجمہ بھی وہ جو عالم اس کو دے، تشریح بھی وہ جو عالم کے ذریعے سے اس تک پہنچے۔ دوسرا، درساً قرآن کریم پڑھ کر سنانے کے لیے، قرآن کریم کے مفاہیم و مطالب کو عوام الناس تک پہنچانے کے لیے بطور درس کے، بطور اصلاحی بیان کے، بطور تذکیر بالقرآن کے دوسرا کورس ترتیب دیا گیا ہے۔ وہ یہ ہے جو آپ کے سامنے ہم پیش کر رہے ہیں، درس قرآن کیسے دیا جائے۔
تیسرا قرآنی جغرافیہ ہے کہ قرآن کریم میں اگر کسی قوم کا، گروہ کا، فرد کا تذکرہ ہے اور اس سے متعلق کسی جغرافیائی محل وقوع کا ذکر ہے تو آج کی دنیا میں وہ جگہ کہاں تھی، کس شکل میں باقی ہے، وہاں کے آثار قدیمہ کی کیا نوعیت ہے، اس سے متعلق واقعہ کا خلاصہ کیا ہے، اور اس خلاصے سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے، یہ اصل بات ہے۔ اس پر مشتمل ایک تیسرا کورس بھی ہے۔ تو تینوں اپنے اپنے وقت پر ہوتے رہتے ہیں۔ آج ہم بسم اللہ کر کے اس بیچ والے کورس کا آغاز کرتے ہیں کہ بنیادی طور پر اس کے مخاطبین علماء اور طلباء ہیں، کہ علماء اور طلباء اپنی اس وراثت کو سنبھال لیں، اس کے حامل ہونے کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں، تو معاشرے میں ان کا نفوذ، معاشرے میں ان کی مقتضی حیثیت اور ان کا مرجع و رہنما ہونا، یہ انشاءاللہ دوبارہ سے زندہ ہو جائے گا، بآسانی زندہ ہو جائے گا۔ تو ہم آغاز کرتے ہیں اس بات سے کہ درس قرآن جو ہمارے اکابرین دیا کرتے تھے اور جو ہم بھی انشاءاللہ تعالیٰ دیں گے، اس کا مقصد کیا ہونا چاہیے۔ درس قرآن کے مقاصد وہی ہونے چاہیے جو ہر نیک کام کے ہوتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنا اور اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے والا بنانا، اپنے سامعین کو اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے نیک اعمال پر، گناہوں کے چھوڑنے پر آمادہ کرنا۔ ہر نیک کام کا اصل مقصد تو یہی ہے، اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں۔ اس کی ضمن میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو حاصل کیا جا سکتا ہے یا جن کو ذریعہ بنایا جا سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے۔ اس سے پہلے کہ ہم درس قرآن کی طرف جائیں، ذرا اس کی تمہید کی طرف دوبارہ لوٹتے ہیں۔ دین کی دعوت دینے کے دو طریقے ہیں، یا آپ زبان سے کچھ کہیں یا قلم سے کچھ لکھیں، دونوں کے اپنے اپنے فوائد ہیں۔ زبان سے بیان کیا جاتا ہے، اس کی بھی 4 اقسام ہیں، قلم سے کچھ لکھا جاتا ہے تو اس کی بھی 4 بڑی اقسام ہیں۔ ہماری اصل کوشش یہ ہے کہ علماء اور طلباء اردو اور عربی کم از کم ان 2 زبانوں میں تقریر اور تحریر کی یہ 4 اصناف سیکھ لیں۔ ہر عالم اور ہر طالب علم بلا تکلف ان 4 اقسام کا موقع ملنے پر اظہار کر سکتا ہو، اس پر عبور رکھتا ہو۔ زبان سے جب آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں تو اس کی پہلی قسم ہے درس قرآن و حدیث، دوسری ہے اصلاحی بیان، تیسرا ہے خصوصی خطاب، چوتھا ہے عمومی خطاب۔ خصوصی خطاب سے مراد ہوتا ہے محاضرہ، کسی علمی فقہی مجلس میں کسی موضوع پر تحقیقی مقالہ پیش کرنا۔ عمومی خطاب عوام الناس کے سامنے کسی نظریے کی وضاحت کرنا اور ان کے عقائد و اعمال کی درستی اور جذبات و کیفیات کی آبیاری کے لیے خطابت کے فن کو استعمال کرنا۔ لکھنے کی بھی 4 بڑی قسمیں ہو سکتی ہیں، کالم نگاری، مقالہ نگاری، ترجمہ و تلخیص، اور آخر میں فیچر و انٹرویو۔ یہ 4 چیزیں بولنی آتی ہوں، 4 قسم کا لکھنا آتا ہو تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے دعوت دین کے میدان میں ہر طالب علم اور ہر ہمارا فاضل دوست وہ بہترین داعی الی اللہ کے منصب کو نبھا سکتا ہے۔ یہ جو زبان سے دعوت ہے یعنی خطابت، اس کی 4 اقسام ابھی آپ کے سامنے ذکر کی گئی، درس قرآن و حدیث، تذکیر بالکتاب و سنہ۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے قرآن کریم نازل کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تشریح حدیث شریف کے ذریعے سے کی، تو یہ دونوں چیزیں اصل ہیں اصلاح ناس میں، اصلاح عوام میں۔ ان کو بنیاد بنا کر آغاز انہی سے کرنا چاہیے۔ پھر اصلاحی بیان، خصوصی خطاب، عمومی خطاب، 4 اقسام کے اصول و آداب ملتے جلتے ہیں۔ کسی ایک پر آپ دسترس حاصل کر لیں تو دوسرے پر بھی عبور حاصل ہو جاتا ہے۔ لہٰذا مشورہ دیا کرتے ہیں اپنے طلباء کو کہ جمعرات کو جو بزم ہوتی ہے نا،
اس سے پہلے درس قرآن کے کچھ آداب و اصول کا مذاکرہ کر لیا جائے اور پھر مختلف آیات پر درس قرآن تقسیم کر دیا جائے. کم از کم 3 تفاسیر متعین کر دی جائیں کہ ہر طالب علم ان 3 تفاسیر سے درس تیار کرے اور اپنے ساتھیوں کے سامنے کھڑا ہو کر یہ درس دے. مشق کا آغاز خطابت کی درس قرآن و حدیث سے ہونا چاہیے، پھر آہستہ آہستہ آگے ترقی آسان ہوتی ہے. درس قرآن کی تیاری کے متعلق چند چیزیں اب ذرا گوش گزار کی جاتی ہیں. پہلی چیز یہی مقصد درس قرآن کیا ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی رضا اصلی مقصد ہے. اس کے ذیل میں 3 وہ مقاصد جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کا ذریعہ ہوتے ہیں حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مایہ ناز کتاب الفوز الکبیر میں طے کر دیے ہیں. انہوں نے فرمایا کہ درس قرآن کے 3 مقاصد یا 3 فوائد، 3 اہداف، 3 بہترین نتائج، کچھ بھی کہہ لیں آپ، جن کو حاصل کرنے کی ہر عالم کا شوق ہوتا ہے کہ میں اپنے حلقے میں کہ یہ 3 کام کروں، وہ اللہ کے فضل سے حاصل ہو جاتے ہیں. پہلا، تہذیب و نفوس البشر، انسانی نفوس کا تزکیہ، کہ انسان قدرتی طور پر جو پیدا ہوا ہے اپنے اندر کچھ گندگیاں، کچھ علائشیں، کچھ نفس کی آلودگیاں لے کے پیدا ہوا ہے. جب تک ان کی دھلائی نہیں ہوتی، تطہیر نہیں ہوتی، تزکیہ اور تصفیہ نہیں ہوتا، یہ اپنے لیے بھی ایک مصیبت ہے اور دوسروں کے لیے بھی ایک وبال ہے. تو اس کا اصل طریقہ یہی ہے جو امت میں متوارث چلا آ رہا ہے کہ آپ کسی اللہ والے کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیں اور پھر اس کو اس وقت تک نہ چھڑائیں، اس سے چمٹے رہیں جب تک آپ کو یہ مقصد حاصل نہیں ہوتا. تو ہمارے اکابرین تصوف اور تزکیہ کی محفلیں اور ذکر و مراقبہ کی مجلسیں وہ درس قرآن کے عنوان سے بھی کیا کرتے تھے. درس قرآن اس کا بہترین ذریعہ ہے کہ انسانی نفوس کا تزکیہ ہو جائے، کیونکہ وہ جا بجا ان باطنی امراض پر رد کرتا ہے اور جا بجا ان روحانی خصائل کو حاصل کرنے کی ترغیب بھی دیتا ہے، طریقہ بھی بتاتا ہے، اس پر انعامات بھی سناتا ہے. خود بخود ایسا ہو سکتا ہے کہ درس قرآن کے ذریعے سے حاضرین کا تزکیہ ہو جائے کسی حد تک اگر درس دینے والا عام عالم ہے، اور بہت کامیاب حد تک اگر اس کا خود کسی اللہ والے سے اصلاحی تعلق جڑا ہوا ہے. دوسرا مقصد دمغ العقائد الباطلہ، فاسد و باطل عقائد یہ انسانی معاشروں میں جہالت کی بنا پر جنم لیتے رہتے ہیں. ہر دور کے اپنے اپنے فاسد اور باطل عقائد ہوتے ہیں. قرآن کریم کی جامعیت یہ ہے کہ وہ جب قدیم باطل عقائد پر رد کرتا ہے تو اس کے تناظر میں، اس کے ضمن میں ہر دور میں پیدا ہونے والے جدید باطل عقائد پر بھی رد ہوتا رہتا ہے. درس قرآن جب آپ دینا شروع کریں گے تو اس میں جو آیات آتی ہیں وہ انہی باطل عقائد پر ایسی چوٹ لگاتی ہیں کہ یہ ریزہ ریزہ ہو کر فنا ہو جاتے ہیں. آج کل کے دور میں سب سے بڑا فتنہ وہ شبہات اور شہوات کا ہے کہ مغرب میں اسلام کے ماہرین جو بیٹھے ہوئے ہیں مستشرق کے نام سے، غیر مسلم جو اسلامی علوم کا ماہر ہو اسے کہتے ہیں مستشرق. وہ ایسے ذہین نوجوانوں کو عالم اسلام سے اپنے یہاں جمع کر کے لے جاتے ہیں جن کو تیار کر کے وہ واپس یہاں بھیج سکیں ان مسلمانوں کے دلوں میں دین کے مختلف مسائل اور طے شدہ مسلمات کے متعلق شکوک و شبہات پیدا کرنے کے لیے. یہ ان کی خاص تربیت ہوتی ہے کہ وسوسہ ڈال دیتے ہیں، کانٹا چبو دیتے ہیں، پھر وہ ایک طرف ہو جاتے ہیں. وہ کانٹا چبھتا رہتا ہے، اس کو پریشان کیے رکھتا ہے. اسی طرح سے شہوات، دنیا پرستی، نفس پرستی، جاہ پرستی، لذت پرستی، اس میں دنیا کو مبتلا کر دیا گیا ہے تاکہ روحانیت نہ رہے، سراپا حیوانیت ہی ہر طرف راج کرے. انسان اشرف المخلوقات نہ رہے، اسفل السافلین میں گر کر ارذل المخلوقات ہو جائے. یہ یلغار ہے ایک طاغوت کی جس کا یہی مقصد ہے. تو ایک عالم کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ وہ اس یلغار کا سامنا کرے، اور جوابی یلغار میں وہ خدا پرستی،
تعلق مع اللہ، للہیت و خلوص اور معرفت و محبت، شریعت و سنت پر استقامت، اس کی دعوت چلائے۔ بہترین ذریعہ قرآن کریم ہے۔ تیسرا مقصد نفی الاعمال الفاسدہ۔ انسانی تاریخ میں 5 بڑے گناہ ایسے ہیں، فاسد اعمال، جن کی بنا پر 5 بڑی قومیں تباہ ہوئیں، اور 40 یا 70 چھوٹے ایسے گناہ ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے ایک قوم جو اللہ تعالیٰ کی محبوب تھی اللہ کی نظروں سے گر گئی۔ قرآن کریم جا بجا ان 5 اقوام کا بھی تذکرہ کرے گا اور ان 40 یا 70 گناہوں کے برے انجام کا بھی تذکرہ کرے گا، ان سے ڈرائے گا، آگاہ کرے گا کہ ان پر چلنے والوں، اپنانے والوں کا کیا انجام ہوتا ہے۔ تو جا بجا وہ ان 40 یا 70 گناہوں سے توبہ کی ترغیب جب دے گا ان کا برا انجام بتا کے، تو اس کی ضمن میں خود بخود اصلاح ہوتی جاتی ہے۔ وہ 5 بڑے اور 40 یا 70 چھوٹے گناہ کون سے ہیں، ایک نظر ذرا اس پہ ڈالتے ہیں۔ دنیا میں 5 بڑی قومیں تھیں جن کا قرآن کریم نے اکٹھے ترتیب کے ساتھ ایک سے زائد مقامات پر تذکرہ کیا ہے۔ مثلا 3 بڑے مقام تو یہی ہیں، سورہ اعراف 8ویں سپارے کے آخر میں 5 قوموں کا تذکرہ ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا، پھر قوم عاد و سمود کا، قوم شعیب و لوط کا۔ پھر آپ 12ویں سپارے میں چلے جائیں تو تیسری رکوع سے شروع ہو جائے گا ان کا تذکرہ، اور ترتیب سے چلے گا، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم، پھر قوم عاد سمود، قوم شعیب و لوط۔ پھر آپ 19ویں سپارے سورہ شعراء میں چلے جائیں تو وہاں بھی ایسا ہی ہے، کذبت قوم نوح المرسلین سے شروع ہوگا تو کذبت عاد المرسلین، کذبت سمود المرسلین، کذبت قوم لوط المرسلین، کذب اصحاب الایکۃ المرسلین۔ 5 قوموں کا تذکرہ اکٹھے آتا ہے۔ کیوں؟ قرآن کریم تو عالمگیر کتاب ہے، وہ ان 5 قوموں کے علاوہ بھی کسی کا تذکرہ ہونا چاہیے تھا اس میں، مثلا امریکہ روس کا ہوتا، چین جاپان کا ہوتا، کینیڈا آسٹریلیا والوں کا ہوتا، تاکہ بعد کی دنیا، قیامت تک آنے والی دنیا بھی استفادہ کرتی، لیکن نہیں۔ انہی 5 اقوام کا تذکرہ اس لیے ہے کہ ان کو جو بیماری لگ گئی تھی اور اس سے یہ جان نہ چھڑا سکے، اس بیماری نے ان کو تباہ کیا۔ دنیا کی بڑی بڑی قومیں، وہ جدید دور کی ہوں یا قیامت کے قریب کے دور کی ہوں، انہی 5 میں سے کسی ایک بیماری میں مبتلا ہوگی اور توبہ نہ کی تو تباہ ہوگی، توبہ کر لی تو اللہ کی نظر میں مقبول ہو جائے گی۔ تو جو قدر مشترک ہے، جو سمجھانا چاہتا ہے قرآن، وہ انہی کے احوال کے تناظر میں، تذکرے کے ضمن میں آ چکا۔ اب الگ الگ ہر قوم کا انسائکلوپیڈیا نہیں ہے قرآن کریم کہ سب کا تذکرہ کرے گا، البتہ روحانی امراض کا انسائکلوپیڈیا ضرور ہے کہ ان امراض کا تذکرہ کر دیا جس میں قومیں مبتلا ہوتی رہتی ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم عقیدے کے فساد میں مبتلا تھی۔ یہ ذہن میں رہے کہ ایک سے زیادہ بیماریاں ہوتی ہیں، لیکن جو زیادہ پائی جاتی ہے ہم اس کا تذکرہ کریں گے، جو اس کی پہچان بن گئی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے کئی خدا گھڑ رکھے تھے، لا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا، اور ان کو چھوڑنے پر آمادہ نہیں تھے، شرک اور کفر پر اڑے رہتے تھے۔ قوم عاد اور سمود، ان کا تذکرہ جڑواں ہے قرآن شریف میں، جوڑی دار انداز میں ہے، کیونکہ ان کا مرض بھی اسی طرح کا تھا۔ کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ جسمانی طاقت دے دیتا ہے، سیاسی حیثیت دے دیتا ہے، عسکری قوت ان کو دے دیتا ہے، تو وہ اس کی بنا پر گھمنڈ میں آ جاتے ہیں۔ یہ قوم عاد کو یہ بیماری لگ گئی تھی۔ کچھ کو اللہ تعالیٰ ذہنی صلاحیت دے دیتا ہے، کوئی علم، کوئی فن، کوئی ہنر، کوئی غیر معمولی مہارت دے دیتا ہے، وہ اس پر شکر ادا کرنے کے بجائے اس کا غلط استعمال شروع کر دیتی ہے۔ تواضع اور شکرانے کے بجائے انبیاء کا استہزاء، اللہ کے احکام کا استہزاء، دینی شاعر کا استہزاء یہ شروع کر دیتی ہے۔ قوم سمود اس مرض میں مبتلا تھی۔ تو قوم عاد اور سمود کے امراض کیا تھے؟ جو کیسر و کسرا کے تھے، جو امریکہ اور روس کے تھے، جو چین یا جاپان کے ہو سکتے ہیں، آسٹریلیا یا کینیڈا کے ہو سکتے ہیں، ملتے جلتے ہیں۔ کیا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو طاقت دے دیتا ہے، وہ اس کا غلط استعمال کرتا ہے، گھمنڈ اور غرور میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ من اشد منا قوہ، اس کو فخر ہوتا ہے کہ زمین پر ہمارے جیسے ہے ہی کوئی نہیں،
تو ہمیں پھر کسی اللہ والے کی بات ماننے کی اور کسی کے سامنے جھکنے کی اور کسی کی پیروی کرنے کی کیا ضرورت رہ جاتی ہے؟ ہم جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں۔ کسی کو اللہ تعالیٰ قوم سمود کی طرح علم، ہنر، سائنس، ٹیکنالوجی کچھ بھی دے دیتا ہے، ایسی غیر معمولی چیز کہ وہ ہاتھ لگاتا ہے تو اس کے سامنے وہ بند کھڑکیاں کھلتی چلی جاتی ہیں۔ اب اس کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز مجھے ایسی دی ہے جو میرے لیے آزمائش ہے، میں اس کا صحیح استعمال کرتا ہوں تو دنیا میں بھی مزید ترقی ملے گی اور آخرت میں اجر تو ہے یقینی۔ غلط استعمال کروں گا تو پکڑ میں آ سکتا ہوں۔ قوم سمود نے اس کا غلط استعمال کیا اور بار بار سمجھانے کے باوجود کرتی رہی۔ قوم شعیب و قوم لوط میں بھی ایک مشترکہ، ملتا جلتا، مشترکہ نہیں، ملتا جلتا جڑواں قسم کا مرض تھا۔ دنیا میں کچھ لوگ پہلے میں مبتلا ہوتے ہیں، کچھ دوسرے میں۔ قوم شعیب کو حب مال نے بہت بری طرح، حب مال کی بیماری بہت بری طرح سے ان کو گھیر لیا چکی تھی کہ مال کی محبت میں اتنا آگے چلے گئے تھے کہ حلال حرام کی تمیز، جائز ناجائز کا فرق انہوں نے بھلا دیا تھا، اور اس کے لیے ملاوٹ، اس کے لیے جھوٹ، دھوکہ، فریب، غبن، فراڈ، حتیٰ کہ آنے جانے والوں کو لوٹنا۔ جو سوداگر وہاں مال لے کر آئیں تو اگر اپنی چیز ان کو بیچتے ہیں تو اس میں ناپ تول میں کمی، اور ان کی خریدتے ہیں تو بس لوٹ لیتے ہیں۔ ایسی حرکت کہ بازار میں اور مارکیٹ میں اجارہ داری اور کسی نئے آدمی کو نہ پنپنے دینا، اور جھوٹ اور فریب اور ملاوٹ میں ایسی مہارت حاصل کرنا کہ اگلا ان سے شکوہ بھی نہ کر سکے، اس مقام پر چلے گئے تھے۔ اور تنبیہ کے باوجود نظریہ ان کا عجیب تھا، جو آج کل ہمیں اپنے آس پاس دیکھنے کو ملتا ہے۔ یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول، مولانا صاحب آپ کی بات ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے۔ الصلاۃ تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا، کہ نماز وغیرہ آپ پڑھا کریں، باقی بازار، باقی سیاست، باقی عدالت، باقی قانون، باقی ریاست کے معاملات یہ ہم پر چھوڑ دیں آپ، یہ علماء کا کام نہیں ہے۔ اس طرح کی باتیں، ایسا ذہن ان کا بن گیا تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم اخلاقی اور جنسی بہرہ روی میں مبتلا تھی کہ آدمی جب تقوی کی لگام اگر اپنے نفس کو نہ دے تو پھر کوئی ایسی روک ہے نہیں جو اس کو روک سکے، پھر اس کی اخلاقی گراوٹ کی حد نہیں ہے، یہ مرتے دم تک اس کھائی میں گہرا تو جائے گا، نکل نہیں سکے گا۔ نکلنے کا ایک ہی طریقہ ہے، تقوی پر آ جائے تو اس کو تسکین مل جائے گی۔ اور اگر اس نے بہرہ روی اختیار کی اس معاملے میں، جنس کے معاملے میں، تو کبھی بھی اس کو تسکین نہیں ملے گی۔ گناہوں سے دل بھی سیاہ، نامہ اعمال بھی سیاہ، کردار بھی برباد، دنیا آخرت بھی تباہ، لیکن اس کو تسکین پھر بھی نہیں ہونے کی ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام صاحب کہتے ہیں ان سے کہ اللہ کے بندو، ہؤلاء بناتی ہن اطہر لکم، اپنے گھر میں پاکیزہ عورتیں کیوں نہیں جاتے؟ تو جو امراض، جنسی امراض میں مبتلا ہو جاتا ہے، بہرہ روی کا خوگر ہو جاتا ہے، اس کو پھر حلال اچھا نہیں لگتا ہے، حلال پر اکتفا کرنے والوں پر وہ تعجب کرتا ہے، ایسے دماغ ذہن مسخ ہو جاتا ہے، اس میں کچھ ایسا نشہ ہے۔ لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون۔ تو یہ 5 چیزیں جی، عقیدہ میں کفر، شرک، توہم پرستی، غیر اللہ پرستی آ جانا، اللہ کے علاوہ بھی کسی سے کچھ ہوتا ہے اس کا ایک وہم ہو جانا انسان کو، یا اپنی طاقت ذہنی یا جسمانی کا غلط استعمال، یا دنیا کمانے میں ایسا لگ جانا کہ پھر انسان آخرت کو ہی بھول جائے، قبر حشر کی فکر نہ رہے، یا جسمانی تسکین، جسمانی لذت اندوزی میں اتنا غرق ہو جانا کہ اس کو اللہ کی حدود بھی یاد نہ رہیں۔ 5 بڑے گناہ ہیں۔ قرآن کریم جا بجا ان اقوام کا تذکرہ کرتا ہے، اس کی ضمن میں ان چیزوں کی تردید ہوتی ہے، ان کی اصلاح ہوتی ہے، ان کے برے انجام سامنے لا کر ان سے توبہ کی ترغیب ہوتی ہے۔ تو یہ مقصد خود بخود نفی الاعمال الفاسدہ حاصل ہوتا ہے۔ 40 یا 70 ثانوی امراض بھی ہیں، اگر آپ سمیٹیں گے 40 پھیلائیں گے 70۔ اس میں قوم بنی اسرائیل مبتلا تھی، اس لیے قرآن کریم نے اس کا جا بجا تذکرہ کیا ہے۔ یہود و نصارہ، اہل کتاب، بنی اسرائیل، وہ ان امراض میں مبتلا تھے۔ تو ایک زمانہ تھا کہ فضلناہم علی العالمین کے مقام پر تھے، خود ان کو بھی اقزام ہو گیا تھا کہ نحن ابناء اللہ و احباؤہ۔ پھر ان امراض میں جو ثانوی یا فروعی ہیں جب مبتلا ہوئے
تو جعلنا نکالا لما بین یدیہا وما خلفہا من لعنہ اللہ وغضب علیہ وجعل منہم القردۃ والخنازیر، اس مقام پر آ کے گر گئے۔ تو وہ ایسی کون سی بیماریاں ہیں؟ ویسے تو قرآن شریف میں آپ مطالعہ کریں تو پہلا سپارہ کو لے لیں، 15ویں کو لے لیں، 30ویں کو لے لیں، شروع درمیان آخر بنی اسرائیل کا تذکرہ ملے گا آپ کو۔ سورت بھی پوری ان کے نام پر ہے، رکوع کے رکوع بھی پورے ان کے ہیں، اور میں عرض کروں گا کہ سپارہ پورا بھی ان کے تذکرے پر مشتمل ہے۔ پہلے سپارے میں آپ چلے جائیں تو سورہ بقرہ جب شروع ہوتی ہے سورہ فاتحہ کی تمہید کے بعد، مشرکین، کفار، منافقین کا تذکرہ جب ہوتا ہے، پوری انسانیت کو دعوت دی جاتی ہے کہ اللہ کی عبادت پر آ جاؤ، تمہارا مقام ہے زمین پر خلافت قائم کرنا، خلافت الہیہ۔ تو تخلیق آدم کے بعد پھر پہلا یا بنی اسرائیل آتا ہے تو رکوع یا تذکرہ شروع ہو جاتا ہے، اور یہ پھر 11ویں رکوع تک جاتا ہے، دوسرے بنی اسرائیل تک، یا بنی اسرائیل تک۔ پہلا یا بنی اسرائیل گویا کہ قوس شروع ہو رہی ہے، اور دوسرا یا بنی اسرائیل پر جا کر قوس بند ہو رہی ہے۔ ان دونوں قوسوں کے بیچ میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے یہ گناہ گنوائے ہیں جس میں قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے مبتلا ہونے کا اندیشہ ہے۔ گنوائے ہیں، سارے گناہ گنوائے ہیں، اور اپنی نعمتیں یاد دلائی ہیں، ان کے کرتوت یاد دلائے ہیں۔ تو ان پر رکھ کر امت محمدیہ کو بھی سمجھایا گیا ہے کہ تم پر بھی ہماری جو نعمتیں ہیں ان کا شکر ادا کرو۔ یہ گناہوں میں مبتلا ہو کر ناشکری نہیں کرنا، ورنہ بنی اسرائیل جیسا انجام کا خطرہ موجود ہے۔ لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ حَذْوَ النَّالِ بِالنَّالِ۔ وہ گناہ آپ ترتیب سے دیکھتے جائیں۔ یا بنی اسرائیل اذکروا کا جو پہلا رکوع ہے، اس میں 4 امر ہیں اور 8 نہیں ہیں۔ 4 کرنے کی چیزیں ہیں، 8 نہ کرنے کی چیزیں۔ یہیں سے تمہید باندھ کر پھر اللہ تعالیٰ شروع کر دیتے ہیں، آگے اپنے انعامات گنواتے ہیں۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، سب گنواتے ہیں۔ بدلے میں پھر ان کے سامنے سے ان کے گناہ بھی، یہ فہرست ہے ان کے گناہوں کی، دیکھیے آپ ذرا۔ مشرکانہ جاہلانہ رسوم، کفری خرافات، من گھڑت بدعات، حق باطل کو خلط ملط کرنا، جھوٹ، دھوکہ، خیانت، بخل، انبیاء کرام پر بے اعتمادی، چلتے جائیں جی۔ یہ گناہوں کی پوری فہرست ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرد جرم عائد کرتے ہوئے بنی اسرائیل پر سنائی ہے۔ تو نفی الاعمال الفاسدہ تیسرا مقصد ہے درس قرآن کا، کہ ان چیزوں کا جب مدرس تذکرہ کرے گا، آیت پڑھ کر ترجمہ و تفسیر کرے گا، تو بنی اسرائیل کے کردار میں یہ چیزیں تھیں، اللہ کی نظر سے گر کر مغضوبین و معتوبین کی صف میں آ گئے۔ بقیہ انسانوں میں سے جو اللہ کی نظر میں مقبول اور محبوب ہونا چاہتا ہے اسے یہ چیزیں چھوڑنی پڑیں گی، اور اگر کوئی ان میں مبتلا رہتا ہے تو اس جیسے انجام کا خطرہ اس کے لیے ہر وقت موجود ہے۔ جب مدرس بار بار اس کا تذکرہ کرتا ہے، یہ تیسرا مقصد بھی حاصل ہوتا چلا جاتا ہے۔ اب آ جائیں گے ہم درس قرآن کے اقسام و آداب کی طرف۔ پہلے تو پیچھے جاؤ تھوڑا سا یار۔ تو اقسام و آداب سے پہلے میں ایک چیز یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ قرآن کتاب انقلاب ہے، یہ زندگیوں میں انقلاب ضرور برپا کرتا ہے۔ اس کی معجزاتی تاثیر ہے کہ آپ قرآن سنائیں اور اس کا مفہوم بھی سنائیں، بس آپ کا کام پورا ہو گیا۔ ما علینا الا البلاغ، آگے کا کام قرآن کریم خود کرے گا۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ تک، حضرت مولانا احمد علی لاہوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر اور ہمارے دادا پیر حضرت خواجہ حافظ غلام حبیب صاحب نور اللہ مرقدہ تک اپنے اصلاحی بیان اور اپنی دعوت کا عنوان قرآن کریم کے درس کو قرار دیتے تھے، اور یہ وہ ہمیں وصیت کر کے گئے ہیں، قولاً بھی عملاً بھی۔ تو اس لیے میں ساتھیوں سے عرض کرتا ہوں کہ کہیں محفل ذکر کا اعلان کریں تو درس قرآن کا عنوان، ساتھ میں محفل ذکر، مراقبہ،
اللہ کی یاد میں جس نے یہ کتاب نازل کی، ہم تھوڑی دیر ماں ہو کر بیٹھیں گے آخر میں، تاکہ یہ جو کوئی سنائے اندر اتر بھی جائے۔ تو کچھ لوگ درس قرآن کے عنوان سے جمع ہو جاتے ہیں، کچھ محفل ذکر کی تسکین حاصل کرنے کے لیے آ جاتے ہیں، بس آپ کو میدان مل گیا اب کام کرنے کا۔ اب چلیے ہم درس قرآن کی اقسام و آداب کی طرف جاتے ہیں۔ تذکیر بالقرآن، دعوت بالقرآن، فذکر بالقرآن من یخاف وعید، فذکر ان ذکریٰ تنفع المؤمنین ان هو الا ذکریٰ۔ یہ جو قرآن کریم نصیحت ہے، اس کی نصیحت کی محنت جب کرنے آپ نکلیں گے تو اس کی دو بڑی بڑی اقسام ہیں، دونوں کے آداب الگ الگ ہیں، دونوں کے مقاصد الگ الگ ہیں، اسلوب و انداز الگ الگ ہے۔ اس پر ہم زور اس لیے دیتے ہیں کہ اکثر ساتھی شکوہ کرتے ہیں کہ درس ہمارا کامیاب نہیں ہوتا، ہلکا جمتا نہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ دو الگ الگ قسموں کے میں سے ایک کے آداب کو دوسرے میں اپنا لیا جاتا ہے تو خلط ملط ہو جاتا ہے۔ پہلی قسم ہے مدرسے میں سبق پڑھانا، اس کا اصل ہدف ہے تعلیم و تعلم، یعنی علوم القرآن کی منتقلی، علوم القرآن کا احیاء۔ اس میں تعلیم و تربیت، اس میں تربیت اور اصلاح ضمن میں ہے۔ تو مدرسے میں آپ کو ٹھیٹھ علوم القرآن اپنے ترجمے کے سبق میں سمونے پڑیں گے، تب طلبہ مطمئن ہوں گے اور ترجمے کا سبق مؤثر اور مقبول ہوگا، نافع اور مشہور ہوگا۔ عوام میں جب درس دیا جاتا ہے دوسری قسم، تو اس کا اصل مقصد ہوتا ہے اصلاح، عقائد و اعمال کی اصلاح، نظریاتی تربیت، کردار سازی، تزکیہ قلوب کی محنت۔ اصل اس کا مقصد ہوتا ہے یہ، عوام کو علامہ بنانا نہیں ہوتا۔ اس کی ضمن میں قرآنی معلومات اور قرآنیات یہ ضمن میں ان کو فراہم ہو جاتی ہیں۔ جب دونوں کا مقصد الگ الگ ہے تو لازماً اسلوب و انداز بھی الگ الگ ہوگا۔ ہم لوگ خلط کر دیتے ہیں، مدرسے میں جب سبق کے لیے بیٹھتے ہیں تو وہاں پر ہم کو قرآن کریم کے مضامین خمسہ و اصطلاحات سبعہ کے ساتھ فنون خمسہ جوڑ کر پڑھانے پڑیں گے۔ عوام میں جب جائیں گے تو یہ اصطلاحات نہیں چلیں گی، تذکیر بے آلاء اللہ، تذکیر بے ایام اللہ، تخویف دنیاوی اخروی، عوام نہیں سمجھتے اس کو۔ عوام میں جب جائیں گے تو وہاں پر صرف ایک ذہن لے کر جانا ہے کہ قرآن کریم نے آج کے اس درس میں اس آیت کے ضمن میں کیا نصیحت کی، کیا سمجھایا، پیغام کیا دیا، وہ پیغام ذہن نشین ہو جائے سامعین کے، بس۔ اب ہم عوام کے سامنے بیان کیے جانے والے حکایات و لطائف تو مدرسے کے سبق میں لے آتے ہیں، مدرسے کے سبق کی اصطلاحات کو وہاں بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو دونوں کا اسلوب و انداز الگ الگ رکھنا پڑے گا۔ اب یہ مدرسے میں جب سبق ہوگا تو اس میں بالترتیب یہ 5 کام ہمیں کرنے پڑیں گے، اس کے بغیر سبق مؤثر اور طلبہ میں مقبول نہیں ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلے تو ان 2 فنون پر توجہ دینی پڑے گی جو قرآن کریم کے لفظ کو حل کرتے ہیں۔ علم الصرف کی غرض و غایت یہ ہے کہ عربی کا جو لفظ قرآن شریف میں آیا ہے اس کی ساخت کیا ہے، حیت کیا ہے، یہ کس لفظ سے بنا ہے اور اس سے کیا لفظ بنتے ہیں۔ لفظ کا ذاتی تعارف۔ علم نحو کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک لفظ جب دوسرے لفظ سے ملتا ہے تو خود اس پر اعراب کیا آتا ہے اور دوسرے کے ساتھ ملنے سے جو ترکیب وجود میں آتی ہے اس کی نوعیت کیا ہے۔ علم الصرف ایسا ہے جیسے اینٹ بنانا، اور علم النحو ایسا ہے جیسے کہ اینٹ سے اینٹ جوڑ کر دیوار کھڑی کرنا۔ ان 2 فنون سے قرآن کریم کا لفظ حل ہو جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے ان 2 فنون کے کو اپنی سبق میں اپنے سبق کی ابتدا ان 2 فنون سے کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پورے
ایک صفحہ یا ایک رکوع کے سبق کے تمام صیغے نہیں، پوری ترکیبیں نہیں، زنجیری ترکیب نہیں، صرف مشکل صیغے اور صرف اہم تراکیب، یہ ذہن نشین طلباء کے پہلے کروائے جائیں۔ اس کے بعد پھر 2 فنون اگلے ہیں جن کا تعلق معنی کو حل کرنے سے ہے۔ لغت کا فن وہ معنی کی بنیاد کو سمجھاتا ہے، اور بلاغت کا فن اس معنی کے اندر چھپے حسن کو اشکارا کرتا ہے۔ صرف نحو کا تعلق قرآن کریم کے لفظ کے حل سے ہے، لغت اور بلاغت کا تعلق قرآن کریم کے معنی کے تفہیم اور اس معنی کے اندر جو حسن ہے، جو انتہائی اعلیٰ قسم کی فصاحت و بلاغت ہے، جو مسحور اور مسخر کر لیتی ہے سننے والے کو، اس کا بیان۔ 4 فنون ہو گئے، لفظ اور معنی حل ہو گیا جی۔ اب آگے چلیں گے ہم۔ 5 مضامین ہیں ایسے جو ماہرین قرآن کے مطابق قرآن کریم کے مرکزی مضامین ہیں۔ قرآن کریم کے مرکزی مضامین کو مختلف محققین نے مختلف انداز میں بیان کیا ہے۔ ان سب کے آراء کا خلاصہ اور قدر مشترک وہ یہ سامنے 5 مضامین ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ اپنے اپنے طور سے امام غزالی و امام رازی رحمہ اللہ نے، اور مولانا ہمارے بر صغیر میں مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اپنے طور سے قرآن، اور حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اپنے طور سے قرآن کریم کی مضامین کا خلاصہ نکالا ہے۔ مشترک خلاصہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں بنیادی طور پر 2 چیزیں ہیں، عقائد اور احکام۔ اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں کہ صحیح عقیدہ تمہارے دل میں کیا ہونا چاہیے، اور کیا چاہتے ہیں کہ صحیح عمل کیسے تمہیں کرنا چاہیے، یہ ہے پہلی چیز عقیدہ۔ دوسری چیز حکم، نظریہ کیا ہونا چاہیے، کردار کیسا ہونا چاہیے۔ نظریے کی درستی کا نام ہے عقائد کی تصحیح، کردار کی اصلاح کا نام ہے احکام پر عمل۔ اصل چیزیں 2 ہیں کہ انسان کی ذہنی و فکری قوا کس نظریے کے تابع ہوں، اور عملی اس کے اعمال وہ کس حکم کے تابع ہوں۔ قرآن کریم اس لیے نازل ہوا ہے۔ ان دونوں مرکزی مضامین کو سمجھانے کے لیے پھر اس میں وعد و وعید بھی ہے کہ صحیح عقیدہ جو اپنائے گا، صحیح حکم پر جو عمل صحیح کرے گا، تو اس کے لیے یہ وعدے ہیں، اور جو ان سے روگردانی کرے گا تو اس پر یہ وعید ہے۔ اس وعد و وعید ہی کو سمجھانے کے لیے پھر قصص و امثال ہیں کہ قصوں کے تناظر میں اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھایا کہ فلاں نے عمل کیا تھا، مجھے راضی کیا تھا، جو میرے وعدے تھے اس کے حق میں پورے ہو گئے، فلاں اس پر پورا نہیں اترا، جو میری وعید تھی وہ اس کو پہنچ کر رہی۔ اور مثالیں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی سمجھانے کے لیے دی ہیں کہ صحیح عقیدے والے کی مثال یہ ہے اور غلط عقیدہ والے کی مثال یہ ہے۔ 5 تو ہیں مضامین۔ ان 5 مضامین طلباء کو سکھانے کے ساتھ کہ یہ آیت ان 5 میں سے کس مضمون کے تحت آتی ہے، ایک چیز بہت ضروری ہے، قرآنی نصیحت کے استخراج کی مشق، تاکہ طلباء جب عوام میں درس دینے جائیں خود اپنی اصلاح کے لیے بھی، میں نے کہا نا قرون اولیٰ کے حالات یا زمانہ ما قبل اسلام یا بالکل ابتدائے آفرینش، ابتدائے کائنات کا کوئی تذکرہ قرآن شریف میں ہے، اس کے ضمن میں ہمیں کیا سمجھایا گیا ہے۔ قرآن کریم سے 2 چیزوں کا استخراج کیا جا سکتا ہے، ایک احکام کا استخراج و استنباط، یہ مجتہدین کا کام ہے، ہم تو مقلد محض ہیں۔ ایک حکم کا استخراج، حکمتوں کا استخراج، قرآنی نصیحت، قرآنی موعظت، قرآنی عبرت، قرآنی تذکیر، قرآنی ہدایت، قرآن نے پیغام کیا دیا اس آیت میں، اس کے استخراج کی مشق ہونی چاہیے، ورنہ ہم قرآن پاک کو پڑھتے پڑھاتے وقت، بیان کرتے وقت بند کر دیں گے ایسی وسیع چیز کو جو پوری کائنات پر پھیلی ہوئی تھی، آج کے دن کے متعلق بھی بہت کچھ بتاتی تھی، لیکن ہم نے پچھلے دنوں کے تذکرہ کر کے بند کر دیا، آج کے دن کی نصیحت نکالی نہیں اس میں سے۔ ایک عالمگیر زندہ جاوید کتاب محدود ہو کر رہ جائے گی، اس کی مشق ضرور ہونی چاہیے۔ عوام میں جب ہمارے طلباء درس دینے چاہیں ان ٹھیٹھ فنون کے ساتھ، صرف نحو، لغت، بلاغت، مضامین 5، اصطلاحات 7، فنون 5،
ان پر عبور کے ساتھ ایک چیز جو انہیں عوام میں درس دیتے وقت کامیاب کرے گی، درس کو نافع و مقبول بنائے گی، وہ اصل یہ ہے استخراج الحکمت۔ معلوم کیا ہوا اس آیت سے ہمیں؟ ہم خالی ہاتھ تہی دامن قرآن کریم کی بارگاہ میں آئے تھے، ہمیں کن موتیوں اور جواہرات سے نواز کر قرآن کریم نے رخصت کیا، بس یہ نکالنے آ جائے نا اگر طالب علم کو کام ہو گیا اس کا۔ یہ جب تک نہیں آئیں گے تو وہ ربط اور شان نزول بیان کرے گا، قرآنی توجیہات و تعویلات بھی بیان کرے گا، اور اس کو ایک سے زیادہ اقوال بھی یاد ہوں گے، سب کچھ یہ فن ہے، لیکن یہ مدرسے کی چار دیواری میں کمال مانا جاتا ہے۔ اسی فن کے ذریعے سے عوام میں ہلکا بنا کر اور ان کی اصلاح عقیدے اور عمل کی اس وقت ممکن ہوگی جب آپ اسی فنون کے اندر سے استخراج حکمت اور استنباط نصیحت کے فن کو کرامت بناتے ہوئے ان کے دل و دماغ میں قرآنی پیغام خلاصہ یہ ذہن نشین کر کے آئیں گے۔ تب اس کی مشق طالب علم کو سبق میں ہی کروا دینی چاہیے۔ 7 اصطلاحات ہیں قرآن کریم کی آیات، ان 7 میں سے ایک کے تحت ہوتی ہیں۔ ہمارے ہاں جو حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا سبق ہوتا تھا، ان کے براہ راست شاگرد تھے حضرت امام اہل سنت حضرت مولانا محمد سرفراز خان صاحب صفدر رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت درخواستی صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت درخواستی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے آگے شاگرد ہیں حضرت مولانا محمد منظور نعمانی صاحب دامت برکاتہ۔ یہ حضرات قرآن کریم کا جو سبق خواص میں پڑھاتے ہیں، مدارس میں علماء اور طلباء کو ان 7 اصطلاحات کے ضمن میں پڑھاتے ہیں۔ یہ ازبر ہونی چاہیے طالب علم کو۔ قرآن کریم کی آیت میں یا دعویٰ ہوگا یا دلیل، اور دلیل نقلی ہوگی یا عقلی۔ دلیل نقلی از کتب سابقہ و انبیاء سابقین و علماء اہل کتاب ہوگی، یا از ملائکہ و جنات و طیور ہوگی۔ بھائی ہدہد نے بھی دلیل دی ہے یا نہیں دی ہے؟ اللہ یسجد للہ الذی یخرج الخبء فی السماوات والارض، کہ اس اللہ کو سجدہ نہیں کرتے جو آسمان و زمین کی خفیہ ترین چیز کو نکال لاتا ہے، تو اس کو سجدہ کرنا چاہیے۔ دلیل دی عقلی انہوں نے کہ جو ایسا علم رکھتا ہے مسجود بننے کا مستحق بھی وہی ہے۔ یہ 6 قسم کے نقلی دلائل ہوتے ہیں۔ دلیل عقلی انفسی بھی ہوتی ہے، آفاقی بھی ہوتی ہے، یہ دلائل کی ذیلی اقسام ہیں۔ دعویٰ اور دلیل کے بعد تیسری چیز ہے قرآن شریف میں شکایات، شکوہ اور جواب شکوہ۔ اللہ تعالیٰ انسانوں سے شکوہ کرتے ہیں کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ فَلَمَّا آتَاهُم مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ۔ تو اللہ تعالیٰ شکوہ کرتے ہیں لوگوں سے کہ دیکھو ایسی ایسی حرکتیں بھی لوگ کرتے ہیں میرا رزق کھا کر، میری نعمتوں کے سہارے پل کر، تو وہ شکوہ۔ اور جواب شکوہ کہ اگر بندہ مخلوق شکوہ کرے وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ، اس کا اللہ جواب دیتے ہیں، جواب دیتے ہیں اللہ تعالیٰ یوم الفتح لا ينفع الذین ظلموا ایمانہم۔ تو شکوہ اور جواب شکوہ۔ چوتھی چیز ہوتی ہے تخویفات، تخویف دنیاوی، تخویف اخروی۔ ابھی ہم نے کہا کہ مرکزی مضمون قرآن کریم کا وعد و وعید ہے، انذار و تبشیر ہے، ترغیب و تخویف ہے۔ تو یہ تخویفات دنیا بھی ہوتی ہیں کہ نہ ماننے والوں کو دنیا میں اس انجام کا سامنا ہو سکتا ہے، یا اور آخرت میں بھی یہ انجام ان کا منتظر ہے۔ 5ویں چیز ہوتی ہے تنبیہات۔ تنبیہ مومن اپنے مخلص بندے کو بھی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی دشمنی میں خم ٹھونک کر کھڑے ہونے والے کو بھی ہوتی ہے۔ اول کو تنبیہ ہی کہتے ہیں، ثانی کو کہتے ہیں زجر، ڈانٹ پلاتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ 5 چیزیں ہو گئیں جی۔ پہلی کیا تھی؟ دعویٰ، دوسری دلائل، تیسری شکایات۔ شکایات سے مراد اردو کی شکایت نہیں ہے، ہاں شکایت سے مراد ہے کہ اس کے ایسے کردار کا تذکرہ کرنا کہ جس سے بچنے کی ترغیب دینی مقصود ہو۔ تخویفات، تنبیہات، تسلیات، انبیاء و مومنین کو تسلی، لعلک باخع نفسک اللہ یکون مومنین، کیا اپنی جان دے بیٹھو گے آپ ان کے پیچھے؟ تو مومنین بھی جب دعوت کا کام کرتے ہیں، مخالفین کے وار سہتے ہیں،
تو دل ان کا دکھی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے دائیوں، اپنے مجاہدوں، اپنے مخلص بندوں کو خود تسلی دیتے ہیں۔ اور ازالہ شبہات، کسی قسم کا شبہ غیر مسلموں کی طرف سے ہو، ملحدین زنادقہ کی طرف سے ہو، قرآن آگے آ کر اسلام کی طرف سے دفاع کرتا ہے۔ یہ 7 مضامین ہیں اور یہ فن تفسیر پڑھانے کا ایک طرز ہے۔ 5 فنون بھی ہیں قرآن کریم میں۔ سب سے پہلے فقہ القرآن، قرآنی احکامات، قرآنی قانون، دیوانی، عائلی، فوجداری، تینوں طرح کا اسلامی قانون قرآن کریم کے اندر ہے۔ تفصیل ابھی ہم کریں گے انشاءاللہ۔ مشکلات القرآن، علم الکلام کے مسائل آ جائیں یا تعارض آ جائے، ظاہری تعارض قرآن کریم کی آیات میں، تو اس کا بیان۔ نکات القرآن، مختلف نکات کہ کہیں پر واو آیا ہے، کہیں فا آیا ہے، کہیں پر کوئی حرف کسی ترتیب سے آیا ہے اور بدل کر پھر اور ترتیب آ گئی ہے۔ متشابہات میں جو فرق ہوتا ہے کہ قرآن کریم میں ایک آیت جب کسی ترتیب سے آئے گی نا، پھر آگے بدل کر آئے گی۔ پہلے آئے گا نحن نرزقہم و ایاکم، جب یہی آیت دوبارہ آئے گی تو نحن نرزقکم و ایاہم ہو جائے گا۔ پہلے آئے گا وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، پھر آئے گا وَلَقَدْ ضَرَبْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ۔ تو یہ جو فرق ہو جاتا ہے، لَقَدْ وَعِدْنَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا هَذَا مِنْ قَبْلِ، پھر آ جائے گا لَقَدْ وَعِدْنَا هَذَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا۔ تو یہ جو متشابہات کا فرق ہے نا، کہیں پر آئے گا حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا، کہیں پر حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا۔ یہ نکات القرآن ہے۔ کس تفسیر میں ملتے ہیں آگے ہم بتائیں گے۔ معزوفات القرآن، بلاغت کے 2 فن، ایک ایجاز اور ایک اتناب۔ ایجاز کے معنی کہ بات کو سمیٹ لینا چند لفظوں میں، اور اتناب کے معنی کہ بات کو پھیلا لینا ایسے پیارے لفظوں میں کہ سننے والا سنتا ہی رہ جائے، سیر ہی نہ ہو۔ تو ایجاز کے ضمن میں آ جاتا ہے محذوف، کہیں مبتدا محذوف ہے، کہیں خبر، کہیں شرط، کہیں جزا، کہیں پر مضاف، کہیں پر موصوف، کہیں فعل، کہیں فاعل محذوف ہے۔ وہ نکال کر جب تک طالب علم کو نہیں دیں گے، عربی کی عبارت مکمل نہیں ہوگی، اس کی تشفی نہیں ہوگی۔ متقاربات القرآن، ایک ہے مترادف ہمانہ لفظ، ایک ہے ملتے جلتے الفاظ جو قریب قریب ہوتے ہیں، ان کے معنی میں خاص مناسبت اور خاص نقطہ ہوتا ہے، خاص فائدہ ہوتا ہے۔ اس سے یوں ہی نہیں گزر جانا چاہیے، بلکہ اس فرق کو، اس فائدے کو بیان کرنا چاہیے جو ملتے جلتے الفاظ میں پایا جاتا ہے۔ تفصیل سے مثالیں ابھی سب کی ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ خلاصہ یہ کہ مدرسے کے سبق کے لیے مدرس کو ذرا جان مارنی پڑے گی۔ یہ سمجھ لینا کہ ترجمے کا سبق آسان ہے اور فنی استعداد کا اظہار دوسرے علوم فنون پڑھانے سے ہوتا ہے، یہ انتہائی احمقانہ غلط فہمی ہے۔ ان میں سے کون سی چیز آسان ہے؟ یہ 5 چیزیں جب تک جمع نہیں ہوتی نا، صرف نحو سے لفظ کو آپ حل نہیں کریں گے، لغت بلاغت سے معنی کو حل اور کر کے اس کی گہرائی میں نہیں جائیں گے، مضامین 5 کے ساتھ استخراج حکمت کی مشق نہیں ہوگی، اصطلاحات 7 اور فنون 5 بیان نہیں ہوں گے، اس وقت تک مدرسے میں سبق کے اندر جان نہیں پڑ سکتی۔ مدرسے میں سبق تو ٹھیٹھ فنی انداز میں ہونا چاہیے۔ اب چلیں جی، جب آپ عوام میں درس دینے جاتے ہیں تو کوئی اصطلاح، کوئی فنی نقطہ قطعاً وہاں بیان نہ کریں، بلکہ کوئی پیچیدہ ترکیب، مشکل لفظ، ثقیل حروف استعمال ہی نہ کریں۔ وہاں پر اسلوب و انداز بالکل بدل جانا چاہیے۔ وہاں درس کی کامیابی کے 5 آداب بالکل مختلف قسم کے۔ سب سے پہلا کہ آپ کو اتنی اچھی اردو آتی ہو کہ آپ عوامی زبان میں عوام کو معانی و مطالب قرآن سمجھا سکیں۔ یہ مشکل الفاظ، ثقیل اور نامانوس الفاظ، عربی فارسی کی تراکیب عوام کے سامنے استعمال کرنا، یہ علمیت نہیں، یہ ناواقفیت ہے۔ علمیت یہ ہے کہ تقاضۂ حال کو پہچاننا، اس کے مطابق کلام کرنا۔ عوام کی محفل کا تقاضۂ حال یہ ہے کہ آپ آسان زبان بولیں، اور اس کے مطابق آپ کلام نہیں کر سکتے، آسان لفظ آپ کے پاس نہیں، تو ناواقفیت ہے، یہ تو فن تو نہ ہوا۔ آپ ایک قرآنی نصیحت کو جو اس طرح کے الفاظ میں استعمال ہوئی ہے کہ جو
جس میں بلاغت بھی پائی جاتی ہے، جس میں نکات اور فوائد بھی پائے جاتے ہیں، رموز اور اسرار بھی پائے جاتے ہیں، اس کو آپ آسان طریقے سے نہیں سمجھا سکتے تو یہ تو عبور نہ ہوا نا پھر. تو وہاں پر اصطلاحات کا استعمال نہیں ہے، وہاں پر زبان اور اسلوب معیاری ہو، دلائل اور مسائل دونوں سمجھا کر آدمی آئے. دوسری چیز ہے کہ دنیا میں خطابت کے فن میں 5 چیزیں ہوتی ہیں جو جان ڈالتی ہیں گفتگو میں. تلفظ درست ہونا چاہیے، وقف وصل اپنے مقام پر ہونا چاہیے، کہاں وقف خفیف ہے، کہاں پر وقف تام ہے، کہاں وقف ناقص ہے، چہرے کے تاثرات، جسم کی فطری حرکات، آواز کا اتار چڑھاؤ، یہ تینوں چیزیں مل کر بولنے والے کی گفتگو کے اثر کو کہیں سے کہیں پہنچا دیتی ہیں. اور درس قرآن چونکہ خطابت کی پہلی قسم ہے، شروع میں عرض کیا آپ سے، لہٰذا اس میں خطابت کے یہ 5 گر استعمال ہونے چاہیے. تیسری اہم ترین چیز، سب سے اہم ترین چیز عوام میں درس قرآن کا رہنما اصول وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کے اندر بیان کی ہوئی چیز کو حالات حاضرہ کے تناظر میں آپ تفہیم جب کریں تو اس کے ذریعے سے عصر حاضر میں کیا فکری اور عملی رہنمائی مل رہی ہے یہ سمجھا کر آئیں آپ کسی طرح سے. قرآن کریم کے معنی کا ایک اولی مصداق ہوتا ہے. قرآن کریم کے شان نزول ایک اولی ہوتا ہے، ایک ثانوی ثالثی ہوتا ہے، ایک عصری ہوتا ہے. آج کے دن اگر یہ آیت نازل ہوتی تو اس دنیا میں پیش آنے والے واقعات میں سے کس کے متعلق کیا کہتی؟ جیسا کہ وہ کسی زمانے میں نازل ہوئی تو اس نے کسی انسانی واقعے پر کچھ تبصرہ کیا، تو آج کے دن میں بھی اس واقعے جیسا کوئی واقعہ ضرور پیش آ رہا ہے. کیا قرآن کریم تبصرہ کر کے گزر رہا ہے یہ سمجھنا چاہیے. تعویل خاص یعنی مصداق اولی اور تعویل عام مصداق ثانوی ثالثی. تعویل خاص کے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آیَاتِنَا کی آیت بلعم بن باورہ نامی ایک شخص کے بارے میں نازل ہوئی ہے. تعویل عام کہ اس شخص کے اندر ایسی کون سی بات تھی کہ جس پر یہ آیت قرآن کریم نے نازل کی، وہ آج کے دور کے علماء میں بھی پائی جانے کا امکان ہے، جس سے قرآن ڈراتا ہے کہ ایسا نہ کرنا ورنہ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ. علماء سو کی یہ مثال ہے. اس کو محدود نہیں کرنا چاہیے بنی اسرائیل کی کسی شخصیت کے ساتھ. کذبت ثمود بتقواها، آگے آیت کیسی؟ کذبت ثمود بتقواها اذ انبعث اشقاها. تو ہم سمود کا جب واقعہ بیان کرتے ہیں کہ قیدار نامی ایک شخص تھا، کسی عورت کے عشق میں مبتلا ہو گیا اور اس کی خاطر اس نے یہ بڑا گناہ کیا کہ اللہ کی نشانی ناقۃ اللہ لکم آیۃ فذروها تاکل لہا شرب ولکم شرب یوم معلوم اور لا تمسوها بسوء. یہ واقعہ جب ہم سمود کا بیان کرتے ہیں، اگر ہم اس کی تعویل خاص بیان کرنے کے بعد تعویل عام نہیں بیان کرتے کہ آج کا شوہر اپنی بیوی کے کہنے پر حرام کمائی کے لیے ہاتھ پاؤں مارتا ہے، عورت کے کہنے پر، اس کی ناجائز خواہشات پوری کرنے کے لیے، اس کے مطالبات کی تکمیل کے لیے، اور سمجھتا نہیں ہے کہ پہلوں نے اگر ایسا کیا تو کیا ہوا تھا. فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا. کیا ہوا تھا اس کے ساتھ؟ عورتوں کی مان کر، بیوی کی مان کر، اللہ کی نہیں مانتے. پھر تعویل خاص ہم نے بیان کی، پورا شان نزول بیان کر دیا، تعویل عام نہیں بیان کرتے. ذہن یہ بنتا ہے عوام کا کہ ان ھذا الا اساطیر الاولین معاذ اللہ، یہ تو ان سے قرآن کچھ کہہ رہا ہے نا، ہمیں کیا کہتا ہے، یہ ذہن ان کا نہیں بنتا ہے، تو درس میں دلچسپی نہیں پیدا ہوتی. قرآن کریم کو اس تعویل عام، اس عصری تفہیم، اس عصری تطبیق، عصر حاضر میں دین کی تفہیم و تشریح قرآن کریم کو بنیاد بنا کر اس انداز میں کرنی چاہیے کہ انہیں اپنے گرد و پیش میں قرآن کریم کی آیاتیں بولتی بھی محسوس ہوں،
لقد انزلنا الیکم کتابا فی ذکرکم، زندہ جاوید کتاب، غزن طریًا، تب انہیں محسوس ہوگی جب ہم شان نزول اولی پر اکتفا نہ کریں۔ شان نزول عصری کیا ہے، حالی کیا ہے؟ عوام میں درس کی مقبولیت اور نافیت کی ضمانت ہے یہ تیسرا نقطہ۔ یہ کسی طرح سے اگر ہم اس پر قادر ہو جائیں تو ہمارے درس سے انشاءاللہ تعالی فیض بہت پھیلے گا۔ چوتھی چیز ہوتی ہے عملی پیغام اور ذہن سازی۔ وہ کیا ہونی چاہیے؟ بس نیکی اپنانے، گناہ چھوڑنے کی دعوت، شریعت سنت پر استقامت۔ تو درس آدمی تیار کرنے بیٹھے تو ذہن میں جب خاکہ الگ الگ ہے، مدرسے میں سبق کا اور عوام میں درس کا، تو سانچہ بھی ذہن میں الگ الگ بنے گا، درس کا خاکہ بھی الگ الگ تیار ہوگا۔ وہاں وہ وہی اپنے بین السطور والے قرآن شریف میں لکھ کر لے جائے گا جو اس نے وہاں بیان کرنا ہے، اور یہاں وہ لکھ کر لے جائے گا جو یہاں بیان کرنا ہے۔ پانچویں چیز جس سے درس بڑا کامیاب ہوتا ہے کہ آپ آخر میں سوالات کے لیے کچھ وقت دیں حاضرین کو، اور بھرپور مطالعے کے ذریعے معقول جوابات دیں۔ تو سوالات کا وقفہ نبھانا یہ ذرا مشکل ہے، لیکن جتنا مشکل ہے اتنا ہی مؤثر ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم اپنا جو کچھ مطالعہ تیار کیا وہ تو سنا کر آ جاتے ہیں، اور وہ بیچارہ وہ ملحدین اور مستشرقین کے دل میں چبوئے گئے کانٹوں سے کرب میں مبتلا ہے۔ اس کو مختلف قسم کے شبہات نے، وساوس نے، اشکالات نے پریشان کر رکھا ہے، اس کی نہیں سنتے، وہ کانٹے چن چن کر نہیں اس کے دل سے نکالتے، اس کے دماغ میں وہی وسوسے کلبلا رہے ہیں، وہ ان کا کوئی علاج ہم نہیں کرتے، تو ہمارا درس پھر مقبول نہیں ہوتا۔ تو وقفہ سوالات کا نبھانا یہ کیسے ممکن ہے؟ ہم آخر میں اس پر ایک پریزنٹیشن الگ سے خصوصی دیں گے، اس پر کافی محنت ہم نے کی ہے کہ یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ اشارہ تو ہم نے کیا بھرپور مطالعہ، کہ آپ سبق کی اور درس کی تیاری کے لیے جو مطالعہ کرتے ہیں نا، ایک دن نہ کریں، 7ویں دن درس دینا ہے تو 6 دن پورے مطالعہ کریں، بھرپور مطالعہ، تو اس کی ضمن میں آپ کو عوام کے سوالات کا جواب بھی انشاءاللہ تعالی مل جائے گا، اور کچھ بھی گر کی باتیں انشاءاللہ آگے کریں گے۔ چلیں جی، اب جو کچھ پیچھے ہم نے اجمالاً کہا تھا اس کی ذرا سی تفصیل، کہ مدارس میں سبق کے لیے جو اہم امور تھے، پہلا تھا صرف۔ مراد یہ نہیں تھا کہ پورے رکوع میں آنے والے ہر صیغے کی تشریح طالب علم کے سامنے نہیں، بلکہ ان اہم صیغوں کی تشریح اور تفہیم کہ یہ کس قانون کے تحت بنے اور ان میں تعلیل کون سی چلی ہے، جو کہ اس پورے رکوع میں آ رہے ہیں، اور یہ ذرا سی پیچیدگی رکھتے ہیں، جس کی مثال یہ آخری 3 لفظ ہیں، یسیًا عطیًا سلیًا۔ جیسے سورہ طٰہٰ کا درس اگر چل رہا ہے اور آیت کریمہ رکوع شروع ہوتا ہے، وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا، طالب علم کے حل کے لیے کوئی لازمی صیغہ نہیں ہے اس میں۔ اب آگے چلیں، اولا یذکر الانسان انا خلقناہ من قبل ولم یک شیئا، اس میں بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے، علماء حضرات سمجھتے ہیں۔ فوربک لنحشرنہم والشیاطین ثم لنحضرنہم حول جہنم، یہاں تک بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ آپ اس پر زور نہ دیں۔ فوربک واو قسمیہ ہے، اور لنحشرنہم لنحضرنہم یہ مجرد ہے اور یہ مزید ہے، لام تاکید بنون تاکید ثقیلہ، اس پر زور نہ دیں۔ البتہ جب آپ یہاں پہنچے نا آیت کے فواصل پر، حول جہنم جثیا، اب آپ کو تھوڑا یہاں ٹھہر کر اپنے فن کا صدقہ دینا پڑے گا کہ یہ لفظ اصل میں تھا کیا، قانون کون سا چلا، تعلیل کیا لگی ہے، اس کے بغیر آگے جانا یہ خیانت ہے۔ اسی طرح سے اگلی آیت کے آخر میں عطیہ آئے گا، اگلی کے آخر میں سلیہ آئے گا، پوری آیت آپ چھوڑ جائیں لیکن یہ آخری 3 لفظوں کو حل کریں۔ نحو میں بھی تراکیب سے مراد وہ ترکیب ہے کہ جس میں کسی قسم کا خفا ہو، اس کو حل کرنا ہوتا ہے۔ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، اب رجلین معطوف علیہ ہے، فا حرف عطف ہے، رجل وامرأتان یہ معطوف ہے، تو معطوف علیہ تو منصوب ہے، یہ معطوف مرفوع کیسے ہو گیا؟ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ، یہ یعلم تو مجزوم ہے لما کی وجہ سے، کسرہ تو اذا حرک بالکسر سے دیا گیا، یہ مجزوم ہونے کے بعد یہ معطوف علیہ ہے،
وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ، واو حرف عطف ہے، يَعْلَمَ الصَّابِرِينَ یہ معطوف منصوب کیسے ہو گیا؟ اما من آمن وعمل صالحا فلہ خبر مقدم ہے، جزاء آ گیا قرآن شریف میں، جزاء آنا چاہیے مبتدا مؤخر، تو مرفوع ہونی چاہیے۔ تو اس طرح کی چیزیں جو اعراب القرآن یا مشکلات و اعراب القرآن میں شمار ہوتی ہیں، ان کا بیان۔ جی آگے چلو، لغت کی طرف آئیں، آپ ذرا توجہ دیں۔ لفظی ترجمہ کافی نہیں ہے طالب علم کے سامنے، اور عوام کے سامنے تو بالکل ہی نہیں ہے۔ با محاورہ ترجمے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ قرآن شریف میں جو لفظ آیا ہے، اردو لغت میں لفظی ترجمہ اس کا ممکن ہے کوئی ایک ہو جو اس کے حقیقی معنی بتائے، لیکن اگر قرآن کریم کا لفظ وہ مجازی معنی میں آیا ہے تو اردو میں پھر اس مجازی معنی کی تعبیر کے لیے کون سے مجازی ترکیب پر مشتمل الفاظ ہوتے ہیں، یہ معلوم ہونے چاہیے، ورنہ بات نہیں بنتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں آپ یوں سمجھیں کہ اگر اس میں کوئی بلاغت کی بات ہے تو ترجمے کے اندر اس کو سمو دینا چاہیے۔ جیسے یہ سماعون للکذب اکالون للصوت دو لفظ ہیں، ہم کہتے ہیں یہ مبالغہ کی صیغے ہیں۔ مبالغہ کا ترجمہ یہ کرنا کہ بہت زیادہ سننے والے، بہت زیادہ کھانے والے، یہ لفظی ترجمہ ہے۔ یہاں پر با محاورہ ترجمہ اگر آپ کریں گے تو اردو والے جب مبالغہ کرتے ہیں تو وہ یوں کہتے ہیں سماعون للکذب، کان لگا لگا کر جھوٹ سننے والے، اکالون للصوت، جی بھر بھر کے حرام کھانے والے، ہپ ہپ کر کے حرام کھانے والے۔ ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، اواہ کا ترجمہ ہماری یاد میں آہیں بھرنے والے، اور منیبن کا یہ ترجمہ کرنا کہ ہم سے رجوع کرنے والے۔ جب سے اردو دنیا میں بولی جا رہی ہے تو جس کی مادری زبان اردو ہے اس نے یہ لفظ کبھی کہا ہی نہیں ہوگا اردو میں کہ ہم سے رجوع کرنے والے، یہ اردو کی ترکیب ہے ہی نہیں، یہ عربی ترکیب کا لفظی ترجمہ ہے۔ اردو والے اس موقع پر یوں کہا کرتے ہیں منیبن، ہم سے لو لگانے والے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، اللہ تعالیٰ کسی طرح کی مثال بیان کرنے سے نہیں حیا کرتا، کیونکہ مقصد تو وہ اسی طرح کی مثال سے حاصل ہوگا۔ بعوضۃ مچھر ہو، فما فوقها یا اس کا پر ہو۔ تو آگے کہتے ہیں وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، حق کا لفظی ترجمہ ہے سچ، پکی ٹھکی بات، بلا شک و شبہ مسلمہ چیز، یہ ہے لفظی ترجمہ۔ یہاں پر اس کا لفظی ترجمہ نہیں چلے گا، یہاں اس کا مرادی معنی یہ ہے کہ ایمان والے جانتے ہیں انہو کہ یہ مثال الحق کو بالکل برمحل ہے۔ جیسے نسیم منسیہ کا ترجمہ شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کیا نا، بھولی بسری، تو علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ اس سے اچھا ترجمہ نہیں ہو سکتا ہے، اس سے اچھا ترجمہ نہیں ہو سکتا ہے اس کا۔ فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، اس کا ترجمہ انہوں نے ولیًّا کا کیا کیا ہے، سرپرست، نگران، وارث، نہ، یہ لفظی ترجمہ ہے۔ یہ پیچھے سے سیاق و سباق کو دیکھیں، زکریا علیہ السلام کہہ رہے ہیں میں بوڑھا ہو گیا، اب ان کے پاس دنیاوی مال نہیں ہے کہ اس کا وارث چاہتے تھے، روحانی مشن وہ کیسے آگے چلے گا، انی خفت الموالی من ورائی، وہ چچا زاد تو نااہل ہیں، وہ گدی خراب کر دیں گے۔ فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، ولیًّا کا ترجمہ شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے کوئی کام اٹھانے والا۔ یہ فن ہے جی، لغت سے مراد یہ ہے، ایک تو غریب القرآن کہ قرآن کریم کے اجنبی نامانوس الفاظ، نئے آنے والے الفاظ، پھر ان کا ٹھیٹھ اردو ترجمہ کہ بالفظ اگر قرآن کریم اردو میں نازل ہوتا تو ویسا تو کوئی نہیں کر سکتا ہے،
لیکن اس کے قریب قریب جانے کی کوشش کہ یوں ہوتا وہ انسانی کوشش اس کے قریب قریب جا سکتی ہے، وہ والا لفظ آپ چن کر لے آئیں. ہم آگے بتائیں گے کہ ایسا لفظ کہاں ملے گا آپ کو، انشاءاللہ سب چیزیں بتائیں گے. ٹھیک ہے جی. ہاں یہ بیچ میں اٹھ کر جاتے ہیں نا عوام الناس میں، آج میں غصہ نہیں کرتا ہوں کیونکہ ان بیچاروں کا کام نہیں ہے یہ، ورنہ میں بڑا سخت جلالی آدمی. خبردار ہمارے سبق سے کوئی اٹھا آج کوئی بات نہیں ہے. نہ میں وضو کا تقاضے کی بھی اجازت نہیں دیتا بالکل. پچھلے دنوں ایک عالم سے اسی لیے میں نے معذرت کی سبق میں آپ نہ آیا کریں. کہ میں وضو کرنے گیا، میں کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. 25 سال ہو گئے مجھے، کسی کا وضو ہمارا سبق شروع ہونے کے بعد ٹوٹتا ہی نہیں ہے. یہ گریوی تھی، یہ بھی درس کے کامیاب ہونے کا ایک فن گر یہ بھی ہے. گریویاں تھوڑی سی یاد رکھا کرو ادھر بچا کے اپنے پاس. جی جناب والا، یہ لغت کو پھر سمجھانے کے لیے آپ کے سامنے 3 مثالیں ہیں. کریم کا لفظ یہاں بھی آیا ہے، ان ھذا الا ملک کریم، اور یہاں بھی آیا ہے اولم یروا الی الارض کم انبتنا فیہا من کل زوج کریم. لفظی ترجمہ دونوں جگہ ایک ہے، با محاورہ ایک نہیں ہو سکتا ہے، کبھی ایک نہیں ہو سکتا ہے. فرشتے کی صفت جب کریمن آئے گی اس کا مطلب کچھ اور ہوگا، اور جب کسی جڑی بوٹی کی صفت کریمن آئے گی اس کا مطلب کچھ اور ہے. گلا گھٹ جائے گا قرآن کریم کی بلاغت کا اگر ایک ہی ترجمہ کیا تو. اسی طرح کی مثال ہے، 2 لفظ ہیں، اولئک الذین ابسلوا بما کسبوا اور ما اغنی عنہ مالہ وما کسب. لفظی ترجمہ ایک ہے، با محاورہ کچھ اور ہے. اولئک یہ وہ لوگ ہیں الذین کہ جو ابسلوا پکڑ میں آ گئے. با کا ترجمہ کیا ہے؟ با اب یہاں پر عوض کیا ہے نا، بدلے کیا ہے، لیکن با محاورہ ترجمہ کیا ہے؟ پاداش میں. ہاں. اور کسبو اپنے کرتوتوں کی بدولت، اپنے کرتوتوں کی پاداش میں. یہاں کسبو کا ترجمہ ہاتھ کی کمائی نہیں ہے، وہ کمائی کا ترجمہ ادھر ہے. یہ 3 لفظ ہیں، قرآن ظاہرتاً، یعلمون ظاہراً، امراءً ظاہراً. لفظی معنی ان کا تینوں جگہ ایک ہے اور بالکل ظاہر ہے یا نہیں؟ لفظی معنی ظاہرتاً کا ترجمہ ظاہر ہے نا، لیکن مرادی معنی یہ نہیں ہو سکتا ہے، کبھی نہیں ہو سکتا ہے. ہم اس پر بہت محنت کرتے ہیں طلباء کے ساتھ کہ اللہ کے واسطے قرآن کریم کا اردو میں مرادی معنی کرو، ورنہ مفہوم سمجھنے کا دروازہ بند ہو جائے گا. مرادی معنی پہلی جگہ کچھ اور ہے. قرآن ظاہرتاً کا کیا معنی ہے؟ وہ بستیاں جو برلب سڑک واقع تھیں، دور سے نظر آتی تھیں، جیسے سروس ایریاز ہوتے ہیں کہ انہیں سڑک سے اترنا نہیں پڑتا تھا، ڈھونڈنا نہیں پڑتا تھا. یہ معنی یہاں پر. ظاہری بستیاں، کھلی بستیاں، اس کا کیا مطلب ہے؟ قرآن یہاں کیا کہنا چاہتا ہے؟ کھلی بستیاں، بستی تو کھلی ہوتی ہے. لا تمہاری فیہم الا مراء ظاہراً، سرسری بحث، بس اس سے آگے نہ جانا. یہاں ظاہراً کا یہ معنی ہے. چلیے جی چلیں. فقہ القرآن 5 فنون ہیں جی. پہلا فن ہے کہ جس میں علماء کو جو مہارت حاصل ہو سکتی ہے وہ غیر عالم کو کبھی نہیں ہو سکتی. یہ ایک اضافی ایڈوانٹیج ہے آپ کے پاس، غیر عالم یہ نہیں کر سکتا ہے. کہ جو احکام القرآن ہیں اور آیات الاحکام ہیں، فقہ الآیات جو ہے یہ غیر عالم نہیں بیان کر سکتا، کیونکہ اس میں فقہی مسائل ہوتے ہیں. قرآن کریم کا قانون، دنیا کے قوانین 3 طرح کے ہوتے ہیں. قرآن کریم میں 3 طرح کے اسلامی قوانین بیان کیے گئے ہیں. پہلا آئلی قوانین، گھریلو مسائل، نکاح، طلاق، خلع، اذانت، مہر، نفقہ. دوسرا دیوانی قوانین، لین دین کے معاملات، بازاروں کے مسائل. قرآن کریم میں بیع و شراء، ربا، قمار، حلل البیع و حرم الربا. فوجداری قانون، حدود و تعزیرات، دیت و قصاص، جرم و سزا. 3 طرح کے قانون قرآن شریف میں ہیں، تو اس کو اسلامی قانون کہہ کر پڑھانا چاہیے. مشکلات القرآن، علم الکلام کے مغلق مسائل ہیں. وہ عقیدے کی بات آ جاتی ہے یا یہ باتیں آ جاتی ہیں کہ جنت اور جہنم دونوں ابدی ہیں یا کوئی ایک. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا میں ورود سے حضور مراد ہے یا دخول؟ تو اس طرح کی باتیں یا بظاہر متعارض آیات میں تطبیق، تعارض ہو جاتا ہے نا آیات میں. مثلا قرآن شریف میں کہیں آتا ہے کہ ساری کی ساری آیات محکم ہے، کتاب احکمت آیاتہ،
کہیں آتا ہے کہ ساری کی ساری آیات متشابہ ہیں، اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا۔ کہیں آتا ہے کہ کچھ محکم ہیں اور کچھ متشابہ ہیں، والذی انزل علیک الکتاب، جی پڑھو آگے، ٹھیک ہے، تو آیات محکمات ہیں کچھ، اور کچھ اخر متشابہات۔ تو اب اس میں کیا تطبیق ہوگی؟ تو جتنے بھی تعارض ہیں نا قرآن شریف میں، کہیں آتا ہے کہ قیامت کے دن سوال ہوگا، کہیں ہے کہ نہیں ہوگا، قفوہم انہم مسئولون، کہیں آتا ہے یومئذ لا یسأل عن ذنبہ انس ولا جان۔ سوال اور عدم سوال میں تعارض کی طرح تساؤل اور عدم تساؤل میں بھی تعارض ہے، کہیں آتا ہے اذا نفخ فی الصور فلا انساب بینہم یومئذ ولا یتساءلون، کہیں آئے گا اقبل بعضهم علی بعض یتساءلون۔ تعارض 126 مقامات پر ظاہری تعارض ہے، حقیقی نہیں ہے، حقیقی ہو بھی نہیں سکتا ہے قرآن شریف میں۔ لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، وہ اللہ کی کتاب میں حقیقی تعارض نہیں ہو سکتا ہے، تو ظاہری تعارض ہوتا ہے، اس کا حل نکات القرآن، یعنی مکرر یا متشابہ آیات، ملتے جلتے الفاظ میں چھپے ہوئے رموز و اسرار القرآن، جیسے کہ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے نا، وَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، اگر من نہ آتا نا تو لوگوں کے دل ایسے لگتے حرمین میں کہ دل دھرنے کی جگہ نہ ملتی، جو جاتا تو واپس بھی نہ آتا۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یہ اِلَى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ آ جاتا نا شطر کی جگہ، بڑا مسئلہ ہوتا، مسجد الحرام کی طرف کیسے رخ کریں گے، اتنی بڑی مسجد ہے، تو جو کنارے پر کھڑے ہوتے ہیں دائیں یا بائیں وہ تو رخ کر ہی نہیں سکتے مسجد حرام کی طرف، مسجد یوں بنانی پڑتی۔ اللہ نے کہہ دیا شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی جہت میں، تو دنیا میں آپ جہاں بھی ہوں گے مسجد حرام 4 میں سے آپ کی ایک جہت میں ہوگی، وہ جہت 90 درجے پر ہوتی ہے، اس کا آدھا 45 ہوتا ہے، آپ اس جہت کی طرف رخ کر لیں جو 4 میں سے ایک جہت مسجد حرام کی ہے، بس یہ ہے نکات القرآن۔ معذوفات القرآن، کہیں مضاف کہیں موصوف، کہیں فعل کہیں فاعل معذوف ہوتا ہے، ابھی مثالیں آتی ہیں۔ متقاربات القرآن کی مثالیں آپ کو ہم ذرا ایک سے زیادہ دیں گے، کیونکہ یہ وہ فن ہے جس پر ہم توجہ نہیں دیتے، گزر جاتے ہیں۔ جی یہ نکات القرآن ہے، قرآن کریم کی 2 آیات ہیں ایک جیسی متشابہ، 7 فرق ہیں، اور 7 فرق میں کوئی خاص بات ہے، کہیں پر فَكُلُوا آیا ہے اور کہیں پر وَكُلُوا آیا ہے، ٹھیک ہے جی، اور کہیں پر خطایاکم ہے، کہیں خطیئاتکم ہے، کہیں وَسَنَزِیدُ ہے، کہیں سَنَزِیدُ ہے۔ تو مفسرین نے بیان کیا ہے کہ ان 7 فرق میں 7 نکات پوشیدہ ہیں۔ جی معذوفات القرآن، کہیں مضاف معذوف ہے، کہیں موصوف، کہیں فعل کہیں فاعل، کہیں حرف نفی، حرف نفی کبھی زائد ہو کر آ جاتا ہے، لا اقسم بہذا البلد، لا زائد ہے کہ نہیں؟ قل تعالوا اتل ما حرم علیکم ربکم اللہ تشرکوا، حرم ربکم ان تشرکوا یا اللہ تشرکوا، ان تشرکوا لا زائد ہے، اور کہیں پر لفظوں میں ہے لا زائد ہے نا، اور کہیں پر تو لفظوں میں نہیں ہے لیکن موجود ماننا پڑے گا، تاللہ تفتح تذکر یوسف، نہیں لا تفتح تذکر یوسف، ما برہا ما فتح، یہ فعل ناقص منفی ہو کے استعمال ہوتا ہے۔ خیر جی چلیں جی اب متقارب کی طرف آئیں۔ ایک تو ہوتا ہے مترادف، ملتے جلتے لفظ، یہ دیکھیں قرآن شریف میں ایک معنی پہنچنا، اس کے لیے 7 الگ لفظ آئے ہیں، 7۔ کسی چیز کی حد تک پہنچنا اور ہوتا ہے، پانی کے گھانٹ تک پہنچنا اور ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، 7 لفظ آئے ہیں نا۔ چلیں اب تو کہیں پر ملتے جلتے پھر لفظ آ جاتے ہیں، ہم مانا نہیں، ان ملتے جلتے الفاظ میں ہم فرق نہیں کرتے نا، لفظی ترجمہ کر کے گزر چلتے ہیں، تو قرآن کریم کا حسن پھر نہیں ظاہر ہوتا۔ یہ ملتے جلتے لفظ کہیں پر مفرد ہوتے ہیں، معطوف معطوف علیہ مفرد ہیں سب، کہیں پر جملے ہیں، کہیں پر مثبت ہیں، کہیں پر منفی ہیں۔ اب نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، نسبح باللسان ونقدس بالجنان، آگے آ رہا ہے والذین کفروا وکذبوا، کفروا بالجنان وکذبوا باللسان، اس کا عکس آ رہا ہے آگے۔
لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، بس ایسی گزرنا نہیں ہے، جزان قولی بدلہ، شکورا عملی فعلی بدلہ۔ موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا فرعون کے پاس، قولا لو قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی، اس تذکر اور خشیت میں کچھ فرق ہے۔ تب تو انہوں نے کہا نا آگے، اننا نخاف ان یفرط علینا او ان یطغی، جو فرد اور طغیان میں فرق ہے وہ یہی فرق ہے۔ تبھی تو آگے آ گیا نا کہ اننی معکما اسمع و ارا، یہ دو لفظ آئے، ان میں خاص مطلب ہے، ایسے نہیں آئے۔ تو اسماء حسنہ میں بھی ایسا ہی ہے، غفور رحیم عزیز حکیم، یہ جو دو جڑ کر آتے ہیں ان میں خاص مطلب ہوتا ہے، آپس میں بھی کوئی خاص قدر مشترک ہوتی ہے، پیچھے آیت کے معنی سے بھی مناسبت ہوتی ہے اسماء حسنہ میں بھی۔ وہاں سے ایسے نہیں گزرنا چاہیے، کچھ بیان کرنا چاہیے طالب علم کے سامنے یا عوام کے سامنے کہ یہ جو اساساً و متاعاً بغیاً و عدواً مودتاً و رحمتاً، یہ معطوف علیہ آ گیا ہے، اس میں کوئی فرق ہے۔ لہون و لعبن، فرق ہے دونوں میں۔ ابھی دیکھیں آیت کریمہ کو، لن تجد لسنت اللہ تبدیلا ولن تجد لسنت اللہ تحویلا، ایک میں اصل سے تبدیلی، ایک میں اس کے وصف سے تبدیلی۔ الیوم اکملت لکم دینکم اتممت، اکمال اور اتمام میں کیا فرق ہے؟ متقارب ہیں، ذات کا اور وصف کا، یہ متقاربات القرآن ہے۔ جی یہ سب چیزیں مدرسے میں سبق کے لیے، عوام میں کچھ فنون خطابت انسان کو استعمال کر لینے چاہیے۔ چلیے جی اب آئیے جی درس قرآن کی اقسام۔ پہلے شکل یہ ہے کہ آپ سلسلہ وار درس دیں، از سورہ فاتحہ تا سورۃ الناس، سلسلہ وار درس۔ دوسری صورت یہ ہے کہ آپ یہ اعلان کریں کہ سورت کا درس ہوگا تو یہ 4 قسم کے ہو سکتے ہیں، بڑی صورتیں بھی 5 آپ کے سامنے رکھ دی ہیں، درمیانی صورتیں بھی 5 رکھ دی ہیں، چھوٹی صورتیں بھی 5 رکھ دی ہیں، بہت چھوٹی 2 سطر کی بھی 5 صورتیں رکھ دی ہیں، جامع معنی، اور یہ نصاب ہے قرآن کریم کا، منتخب نصاب ہے یہ۔ آپ اعلان کریں مسجد میں کہ قرآن کریم کے منتخب نصاب پڑھایا جائے گا۔ بڑی صورتیں یہ 5، کسی میں آئلی قانون ہے، کسی میں بین الاقوامی قانون، انفال، جہاد، بین الاقوامی قانون، بین الاقوامی معاملات کیسے کرے گی اسلامی ریاست، جی کسی میں کاف، 4 قصے ہیں اور 4 سبق ہیں، النور یہ آئلی قوانین ہے، اس میں گھریلو احکام، اس طرح کی صورت کا درس 4 طرح کا ہو سکتا ہے۔ آیات کے درس پر آ جائیں تو 5 آپ کے سامنے مجموعہ آیات دیے ہوئے ہیں کہ بڑی جامع معنی آیات ہیں، بڑا شاندار درس ہو سکتا ہے۔ مثلا آپ ابتدا کریں سورہ انعام سے، قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم، رکوع، ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون لعلکم تذکرون لعلکم تتقون وان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ۔ سورہ اسراء میں آ جائیں، قضا ربک اللہ تعبدوا الا ایاہ سے 2 رکوع پر درس کریں۔ سورہ مومنون میں قد افلح المومنون شروع سے لے لیں، الفرقان میں عباد الرحمن کا رکوع لے لیں، سورہ لقمان میں 2 رکوع، حضرت لقمان علیہ السلام کی 4 طرح کی نصیحتیں اپنے بیٹے کو، آپ نصیحت کریں اپنے عوام کو، آیات پر درس دے دیں، یا موضوعاتی درس کا آپ اعلان کریں، موضوع پر درس دیں گے ہم، عقیدہ، عبادت، معاشرت، معاملات، اخلاقیات۔ جی چلیں، درس قرآن کی کامیابی کی کچھ اصول ہوتے ہیں اور ناکامی کی کچھ وجوہات ہوتی ہیں۔ کامیابی کے اصول آدمی اپنا لے، ناکامی کی وجوہات سے بچے تو انشاءاللہ درس کامیاب ہوتا ہے۔ پہلا اصل، خلوص اور درد دل پیدا کریں اہل اللہ کی صحبت سے، صحبت نہ ملے تو ان کے حالات کے مطالعے سے۔ انسان کے دل میں درد ہونا کہ یہ ساری مخلوق اللہ سے روٹھی ہوئی پھر رہی ہے، اس کو اللہ سے جوڑے گا کون؟ یہ سارا محلہ جو مجھے تمام دنیاوی ضرورتیں پوری کرتا ہے، ہر طرح کی عزت دیتا ہے، میں اس کو بدلے میں کیا دے رہا ہوں؟ سارے محلے کے نوجوان، بڑے بوڑھے، مرد خواتین، یہ میرے ذمے لکھ دیے گئے ہیں، روز قیامت ان کے بارے میں سوال مجھ سے ہوگا، پہلے بعد میں ہوگا ان سے۔ سارے محلے کی خواتین یہ میری اہلیہ کے کھاتے میں لکھ دی گئی ہیں، ان کا عقیدہ اور عمل خراب ہوا تو یہ مولویانی صاحبہ کی خیر نہیں ہے، استانی صاحبہ کی۔ یہ فکر آدمی پیدا کر لینا تو پھر ہر ایک کے لیے ایک ایک کا تصور کر کے دعا کرے۔
خلوص ہو اس کے دل میں کہ کسی طرح یہ ہدایت پر آ جائیں، کسی طرح یہ ہمارے بڑوں کے طریقے پر آ جائیں، سلسلے میں جڑ جائیں، اپنی اصلاح کروا لیں، بن جائیں، کام کے بن جائیں۔ پہلی شرط ہے درس کی کامیابی کی خلوص اور درد دل۔ پھر فن خطابت آتا ہے نہیں آتا ہے، فنون اس کو آتے ہیں یا نہیں آتے، لیکن کام کر جاتا ہے ایسا شخص۔ دوسرا یہ کہ تلاوت کے ساتھ تدبر کی عادت بنائیں، آدھا وقت تلاوت کو نہ آدھا تدبر کو۔ جب آپ درس قرآن کا مطالعہ کر لیں، تیار کر لیں، تنہائی میں بیٹھ کر ان آیات کے معنی پر غور کریں، سنتوں میں وہی آیات پڑھیں، رات کو تہجد میں وہی آیت پڑھیں، نماز سے پہلے اور بعد بیٹھ کر اسی آیات کے معنی پر غور کریں۔ جتنا کچھ بھی آپ نے تفاسیر اور دروس سے سیکھا ہے، تنہائی میں بیٹھ کر غور کرنے سے اللہ تعالیٰ نئی نئی باتیں دل پر وارد کرتے ہیں۔ لا تنقضی عجائبہ، افادے سے پہلے استفادے کی نیت کرنے سے بہت فائدہ ہوتا ہے کہ آدمی پوری محنت سے درس تیار نہیں کرتا کہ حاضرین نہیں ہیں۔ ارے بھائی، اگر ایک حاضر بھی ہے نا تو یہ ایک اور ایک دو نہیں ہے، یہ 100 اور ایک، یہ 101 ہیں، کیونکہ آپ خود اگر ہماری اصلاح ہو جائے 100 یا 1000 کی اصلاح ہو گئی، تو دوسروں کو تڑپا آدمی سکتا نہیں ہے جب تک خود تڑپا ہوا نہ ہو۔ قرآن کریم کی اصلاحی باتیں سب سے پہلے تو کہنے والے کے لیے ہیں، بعد میں سننے والوں کے لیے ہیں۔ تیسری بات، تیاری بھرپور۔ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ نے ارادہ کیا تو اللہ کے فرشتے مدد کے لیے اتریں گے، سب سامعین کو مسخر کر کے رکھ دیں گے، نہ، وہ مقام فنائیت کا اگر حاصل ہے تو بسم اللہ، پھر خاموش بھی بیٹھیں فیض پھیلے گا، اور وہ حاصل نہیں ہے تو پھر تیاری بھرپور کرنی پڑے گی، ہر طرح کی تیاری، زبان و بیان سے کے حوالے سے، سامعین کی نفسیات و ضروریات کے حوالے سے۔ اور اصل بات یہ ہے کہ قرآنیات اور تفاسیر و دروس کا مطالعہ صرف درس کی تیاری کے وقت نہ کریں، روز آدھا گھنٹہ طے کر لیں قرآنیات کے مطالعے کے لیے، پھر 6 دن کی تیاری کے بعد 7ویں دن آپ کے دل کا پیالہ لبالب لبریز ہوگا، چھلکے گا۔ آپ قرآن پاک کا اصلاحی اور تبلیغی پیغام نمایاں کریں، عوام کے عوامی مسائل کا عصر حاضر میں قرآنی حل تلاش کر کے پیش کریں۔ درس کی کامیابی کا سب سے مستند ضمانت والا یہ قانون اور اصول ہے۔ قرآن کریم کی عظمت اور درس قرآن میں شرکت کی اہمیت کو وقتاً فوقتاً اجاگر کرتے رہیں، خود فضائل سنا کر ترغیب دے کے۔ یہ تو کامیابی کے اصول تھے۔ کچھ چیزیں ہیں جو ناکامی کا سبب بنتی ہیں، راستہ کھوٹا کرتی ہیں مدرس کا۔ سب سے پہلے یہ کہ صلاۃ الحاجت اور دعا کا اہتمام نہیں کرتا ہے۔ جب درس کا اعلان ہو جائے، وقت طے ہو جائے تو تیاری ظاہری کے ساتھ، علمی تیاری کے ساتھ باطنی تیاری، رجوع اللہ، اللہ کے آگے تنہائی میں رونا دھونا کہ ہم کو ان کی ہدایت کا ذریعہ بنا دیں، ہماری بھی نجات ہو جائے، ان کی بھی نجات ہو جائے۔ تشہیر کے مناسب ذرائع نہیں استعمال کرتے، بھرپور استعمال کرنے چاہیے۔ پمفلٹ چھاپ کر اپنے طلباء کو دیں، یہ مسنون حلیے میں جائیں، دروازہ کھٹکھٹائیں، دروازے سے ہٹ کر کھڑے ہو، نظروں کی حفاظت کریں اور پرچہ اعلان کا ان کو پکڑا کر آ جائیں۔ ہر درس کے لیے بینر آپ بنائیں، مسجد کے دروازے پر لگائیں، پینا فلیکس بازار میں کھمبے پر لگائیں، حاضرین کو فیڈ بیک فارم دیں، ان کے نمبر لے لیں، ان کے جاننے والوں کے نمبر لے لیں، اس نمبر پر میسج کیا کریں اور وقتاً فوقتاً ان ذرائع کی تجدید کرتے رہا کریں۔ تیسری بات یہ کہ وقت اور جگہ کے انتخاب میں سامعین کی سہولت کو مد نظر رکھیں، مستقل ان سے مشورہ کریں۔ الگ الگ وقت بھی طے کر سکتے ہیں آپ، کسی کو فجر میں سہولت ہے، کسی کو مغرب میں، کسی کو مسجد میں، اور خواتین کو کسی محلے کے حاجی صاحب کے گھر کی بیٹھک میں، تو وہیں ان کو وقت دیں جا کر، جیسے کہ حضور دیا کرتے تھے، جیسے کہ ہمارے حضرت کا مزاج ہے۔ سامعین کی ذہنی سطح، فطری نفسیات، دینی ضروریات کا خیال رکھیں۔ اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ ہیں، درمیانے پڑھے لکھے لوگ ہیں یا ان پڑھ لوگ ہیں، اس کے مطابق گفتگو کی جائے۔ اور اصل بات یہ ہے کہ دعوت و تذکیر کو مقصد بنائیں، رد و قطع زیادہ کسی پر نہ کریں۔ تعمیر کی بجائے تنقیص پر پڑھیں گے نا تو آپ خود متنازع ہو جائیں گے۔ بس یہ اس کی بات کریں کہ آج کی دنیا میں آج کے انسان سے قرآن کیا کہہ رہا ہے، اور
روز بروز عالمی صورتحال جو تیزی سے بدلتی ہے، اس کے تازہ ترین زمینی حقائق پر قرآن کریم کی آیات کس طرح منطبق ہو کر کیا سکھا رہی ہیں، اس کو ذرا سا مد نظر رکھا جائے۔ آخری بات یہ کہ اپنی خامیوں پر نظر رکھیں، دوسروں کی خوبیوں سے سیکھتے رہیں، اپنا درس خود محفوظ کریں، تنہائی میں بیٹھ کر سنیں کہ کیا کیا کارنامے انجام دیے تھے، تب تو کوئی سننے نہیں آتا ہے۔ چلیے، درس قرآن کہاں دیا جائے؟ مسجد میں، مدرسہ و خانقاہ میں، آڈیٹوریم میں، ہال میں، پوری دنیا یہ مدرس قرآن کی دعوت کا میدان ہے۔ اب آئیں گے ذرا موضوع شروع ہو رہا ہے کہ موضوع کیسے منتخب کیا جائے گا درس قرآن کا۔ 10 طریقے ہیں جی۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ بڑی صورتوں کی ابتدائی آیات اور اختتامی آیات کو درس کے لیے منتخب کر لیں۔ فواتیح السور و خواتیم السور، شروع کی ابتدا میں رب العزت کا اسلوب اور طرز ایک پرجلال ہوتا ہے، رعب، عظمت، عظیمت، احکم الحاکمین کا فرمان نازل ہو رہا ہے۔ سورتوں کے خاتمے میں جمال غالب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ پیاری پیاری نصیحتیں کرتے ہیں، پیاری پیاری باتیں کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا وقل الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ ایسی پیاری پیاری باتیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، اس کو لے لیں آپ۔ پہلا درس آپ سورہ فاتحہ کا دینے کے بعد الف لام میم ذالک الکتاب سے هم المفلحون تک دیں، اور دوسرا آمن الرسول سے آخر تک دیں، بہترین درس جی۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جن آیات کی شروع میں حرف ندا ہے تو اللہ تعالیٰ جب کسی کو مخاطب کر کے کوئی بات کہیں گے تو ضرور کوئی اہم بات ہوگی۔ یہ خطاب دو طرح کا ہے، ایک عمومی خطاب ہے، یا ایھا الانسان، یا ایھا الناس، یا عبادی، یا بنی آدم، اے روٹھے ہوئے انسان، بنی آدم کی اولاد، انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ ما غرک بربک الکریم۔ تو اس خطاب پر آ جائیں، ان کو جمع کر کے 52 طرح کی آیات جو یا کے عمومی خطاب سے شروع ہوتی ہیں ادھر الحمدللہ جمع کر دی گئی ہیں کتاب میں۔ یا خصوصی خطاب پر آ جائیں، یا ایھا الذین آمنوا ایک کم 90 مرتبہ آیا ہے، اس میں سے بہترین مقامات 52 بھی جمع کر لیے گئے ہیں۔ اہل ایمان کو خطاب کر کے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایمان منہ سے لے ہی آئے، اب دل سے بھی لے آؤ، عمل سے بھی لے آؤ، سنو مانو جی۔ تیسرا طریقہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کو کہتے ہیں محبوب قل، کہہ، بتا دے ان کو، تو ضرور کوئی اہم بات ہوگی، کوئی اہم پیغام، اہم حکم، اہم دستور، اہم دستوری شق نازل ہو رہی ہے کوئی جی۔ اسی طرح جہاں اقرا آ جائے، اتلو، پڑھ کر سنا، تلاوت کر، ذکر کر، بیان کر، تو ضرور کوئی خاص بات ہے۔ ایسی آیات لے لیں کہ بھائی جن آیات کے شروع میں نبی علیہ السلام کو حکم ہے کہ یہ آیت پڑھ کر سناؤ، اس پر ہم درس دیتے ہیں۔ 52 درس، سال کے 52 ہفتے۔ 52 مجموعے آیات بھی ایسے ہیں کہ پہلے سپارے سے شروع کر کے 30ویں سپارے تک کے بیچ میں سے منتخب کر لیے گئے ہیں۔ پہلے سپارے میں آپ چلے جائیں نا، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا بِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا۔ دوسرے میں آ جائیں لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ، اس طرح چلتے جائیں تو 52 بہترین مقامات، منتخب دروس، اصلاحی باتیں جس میں ہیں، اخلاقی نصیحتیں جس میں ہیں، ایسے مقامات ہیں جی۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ ایک آیت اور ایک درس، ایک آیت ایسی جامع معنی کہ پورا درس اس میں مضمر ہے۔ من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی۔ 8واں طریقہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں جو قصے ہیں نا، جمع کریں آپ تو 26 ایسے انبیاء ہیں جن کے قصے قرآن کریم میں ہیں۔ 52 کا آدھا کتنا ہوتا ہے؟ 26، 52 کا آدھا 26 انبیاء کے قصص، 26 غیر انبیاء کے قصص۔ آپ قصص القرآن لے لیں، اس عاجز کی قرآنی جغرافیہ لے لیں کہ میں ایک ہفتے ایک نبی علیہ السلام کا قصہ، اس کا محل وقوع، اس کی تاریخی و جغرافیائی تحقیق اور اس سے کیا سبق ملا یہ بتاؤں گا۔ بڑی اللہ کی مخلوق جمع ہوگی جی۔ آخری طریقہ یہ ہے
نواں طریقہ یہ ہے کہ ماہانہ درس دیں، ہر مہینے کی مناسبت سے 12 موضوع آپ منتخب کر سکتے ہیں۔ محرم میں شہادت کا موضوع، ربیع الاول میں اسوہ حسنہ کا موضوع، علی ھذا القیاس۔ آخری طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ کہیں کہ میں کسی رکوع یا سورت یا پارے کا خلاصہ سناؤں گا آپ کو، خلاصہ۔ 10 طریقے ہیں موضوع منتخب کرنے کے۔ اب آ جائیں جی تیاری کس چیز سے کرنی چاہیے۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایسی سیڈیاں لے لیں جس میں خواص کو پڑھانے کا سبق یا عوام کو دیا گیا درس موجود ہے، اس کو اپنے موبائل میں MP3 میں ریکارڈر میں ڈال لیں، گاڑی میں آپ آتے جاتے ہیں مدرسے آدھا گھنٹہ سفر کو لگتا ہے، سن لیں، سبق تیار ہے جی۔ مثلاً خواص میں سبق پڑھانے کے لیے پہلی CD حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ کی، ہمارے استاد محترم کی دورہ تفسیر ان کا محفوظ ہو چکا ہے، اور باحوالہ تفسیری نکات آپ کو ملیں گے۔ حضرت کا کو ایسا مستحضر تھا فن تفسیر کہ جس تفسیر کا جو حوالہ دیتے وہ وہاں موجود ہے۔ یہ CD ہے، سنتے رہیں، میرے پاس کچھ ہے مجموعہ، بھائی رکھ لو لینا چاہے تو۔ دوسرا، حضرت مولانا منظور احمد نعمانی صاحب دامت برکاتہم کا مکمل تفسیر قرآن، دورہ تفسیر قرآن محفوظ ہو گیا علمی انداز میں۔ یہ مدرسے میں سبق کے لیے ہیں دونوں، وہ جو میں نے اصطلاحات بیان کی نا وہ حضرت کے سبق میں آپ کو ملیں گی۔ حضرت نے تو اپنے سبق کا خلاصہ قرآن کریم کے بین السطور اور حاشیے پر لکھ کر چھاپ بھی دیا ہے۔ وہ جو میں نے کہا نا، اس میں دعویٰ ہے، اس میں دلائل ہے، اس میں تخویف ہے، اس میں تبشیر ہے، اس میں تسلیات ہیں، اس میں تنبیہات ہیں، اب وہاں مل جائیں گی سب۔ درس کا خلاصہ تیار ہے، گھنٹوں کی محنت منٹوں میں حاصل آپ وصول کر سکتے ہیں جی۔ یہ 2 سیڑھیاں تو تھیں خواص میں سبق کے لیے۔ حضرت صوفی صاحب کی CD، ان کا درس عوام میں درس کے لیے بہترین ہے جی۔ اسی طرح سے شیخ پوری صاحب کا درس بھی عوام میں یہ محفوظ ہو چکا ہے، 2 خواص کے لیے، 2 عوام کے لیے جی، پورا نہیں۔ تیاری کا دوسرا طریقہ ہے کہ آپ مطالعے پر آ جائیں۔ مطالعہ کس چیز کا کریں گے؟ کچھ تفاسیر کا اور کچھ دروس کا۔ ہم مشورہ یہ دیتے ہیں کہ کچھ چیزیں تو آپ جمع کر لیں، اپنی الماری میں رکھ لیں، اور بوقت ضرورت مراجعہ کریں، بالانتخاب مطالعہ کریں۔ کچھ چیزیں سامنے تپائی پر رکھ لیں، ان کا بالاستیعاب مطالعہ کریں۔ مثلا پہلی چیز مطالعے کے لیے مدرس قرآن کو آسان ترجمہ قرآن حضرت شیخ الاسلام صاحب دامت برکاتہم کا، ان کے اس ترجمے کے بعد با محاورہ ترجمہ یا اچھی اردو ترکیب اب تلاش نہیں کرنی پڑے گی، یہی مل جائے گی آپ کو۔ چلیں جی، قرآن کریم کی سب سے پہلی تفسیر تو خود قرآن پاک کرتا ہے۔ امام راغب کی مفردات القرآن، دکتور فؤاد عبد الباقی کے الموجم المفارس میں آپ کو وہ آیات مل جائیں گی، یفسر بعض بعضا۔ موضوع پر اگر آپ درس دے رہے ہیں نا، تقویٰ کے موضوع پر، اطاعت کے موضوع پر درس دے رہے ہیں، اتباع سنت کے موضوع پر درس دے رہے ہیں، تو ایک آیت کے ساتھ 20 آیات اکٹھی مل جائیں گی۔ اب آ جائیں جی کہ تفاسیر کی طرف۔ تو تفاسیر قدیم بھی ہیں، جدید بھی ہیں۔ قدیم عربی تفاسیر میں 5 ایسی ہیں کہ قرآن کریم کی کوئی مشکل ایسی نہیں ہے جو ان میں سے کسی نہ کسی میں حل نہ ہو جائے۔ پہلی تفسیر ابن کثیر، یہ تفسیر بالمنقول کا مستند ترین ذخیرہ ہے۔ دوسری تفسیر کبیر، تفسیر بالمعقول، عقل کے ذریعے سے قرآن کریم کو حل کرنے اور اللہ تک پہنچنے کی جو کوشش، اللہ تعالیٰ کی مراد تک پہنچنے کی جو کوشش امام رازی کی تفسیر میں پائی جاتی ہے، یہ ابھی تک بے مثال ہے، اس کی نظیر اور نہیں ہے دنیا میں۔ تفسیر بالمنقول و بالمعقول کے بعد تفسیر قرطبی کی ضرورت ہمیں پڑتی ہے فقہی احکام و مسائل کو جاننے کے لیے۔ اس کا نام ہی الجامع لاحکام القرآن تھا، تفسیر قرطبی پھر مشہور ہو گیا۔ جو ہم نے عرض کیا کہ نکات و اسرار و رموز القرآن تفسیر ابو سعود میں ملیں گے، قرآن کی بلاغت، قرآن کا اعجاز۔ اس لفظ کی جگہ یہ لفظ کیوں آیا ہے، یہ لفظ ہٹا دیں تو قرآن کریم کی مراد ہی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ آخری چیز ہے روح المعانی، یہ تمام تفاسیر گزشتہ کا نچوڑ اور خلاصہ ہے۔ تو پہلی 4 اگر نہ ہوں تو اس کو دیکھ لیا جائے، اور یہ 5 کا اگر کسی کے پاس وقت نہیں ہے تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا میری تفسیر کی قدر وہ پہچانے گا جو کسی آیت پر 50 تفاسیر دیکھے پھر میری تفسیر کھول کر مطالعہ کرے۔ جس نے بھی تجربہ کیا تصدیق کرتا ہے کہ ایسا ہی ہے واقعتاً، بہت بڑا کمال ہوا ہے اس میں۔ نفس قرآن کے حل کے لیے بیان القرآن سے اچھی چیز نہیں ہے ہمارے علم میں، اردو والوں کے لیے، اور آگے عوام میں بیان کرنے کے لیے معارف القرآن بڑی بہترین چیز ہے۔
تو اب کیا ہو گیا خلاصہ؟ قدیم عربی تفاسیر میں 5 تفاسیر، تفسیر ابن کثیر، تفسیر کبیر، قرطبی، ابو سعود، روح المعانی، اور ان 5 کا متبادل کیا ہے؟ بیان القرآن۔ تو یہ 5 الماری میں اور بیان القرآن سامنے تپائی پر بالاستیعاب مطالعے کے لیے، اور جب ضرورت پڑے تو یہ 5۔ جی جدید عربی تفاسیر میں صفوت التفاسیر استاد صابونی کی اچھا خلاصہ ہے گزشتہ تفاسیر کا، التفسیر المنیر علامہ زہیلی کی، ایسر التفاسیر استاد جزائری کی۔ ان کی خصوصیت وہ ہے جس پر ہم نے زیادہ زور دیا ہے آپ کے سامنے، کہ اگر آپ یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ قرآن کریم کی ان آیات سے کیا ہدایت اور نصیحت پتہ چلی، کیا عبرت و موعظت کی بات حاصل ہوئی، ان 2 تفسیروں کا خصوصی موضوع ہی یہی ہے۔ قرآن کریم کے ذریعے سے عوامی اصلاح، عوامی ذہن سازی، اس کا موضوع یہی ہے۔ اردو میں یہی کام تسہیل البیان میں ہوا ہے۔ یہ 3 آپ کی الماری میں تسہیل البیان آپ کے سامنے ہونی چاہیے تپائی پر۔ جی اردو تفاسیر میں آئیں گے تو کچھ قدیم ہیں، کچھ جدید، کچھ مطول ہیں، کچھ مختصر۔ مطول میں مظہرین یعنی تفسیر مظہری و حقانی، اور معارفین یعنی حضرت مولانا محمد ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی معارف القرآن بہترین ہے اگر آپ مطول چاہتے ہیں تو۔ مختصر میں تفسیر عثمانی اول و آخر ہے، اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ جدید تفاسیر میں تفسیر ماجدی میں 3 خصوصیات ہیں: مغربی نظریات پر تنقید، ان کے اشکالات کا جواب، تورات انجیل سے تقابل، یہ بڑی زبردست چیز اس میں ہے۔ دوسرے بہت کچھ کارآمد تفسیری مواد قدیم تفاسیر کے عربی حوالہ جات کے ساتھ مل جاتا ہے۔ تفسیر کبیر کا قرطبی کی منتخب عربی عبارت کا حوالہ یہاں مل جائے گا آپ کو، وہاں آپ مطالعہ کریں گے، لکیر لگائیں گے، لے کر اپنی بیاض پر لکھیں گے، یہاں تیار ملے گا آپ کو۔ اور میں نے عرض کیا کہ اردو تفاسیر کے اندر کا اور عربی تفاسیر کے اندر کا بہت سا خلاصہ حضرت استاد مولانا منظور احمد نعمانی صاحب دامت برکاتہم نے جو قرآن شریف چھاپا ہے نا، تنویر الجنان بانوار القرآن، اس کا خلاصہ اس کے بین السطور اور حاشیے پر لکھا ہوا ہے۔ جی دوسری چیز ہے دروس قرآن۔ تفاسیر کے بعد دروس قرآن کا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں، حضرت صوفی صاحب کا معالم القرآن، حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ کا ذخیرۃ الجنان چھپ چکا ہے، حضرت شیخ پور صاحب کے دروس قرآن چھپنا شروع ہو گئے ہیں، حضرت مولانا عبد المجید الزانوی صاحب دامت برکاتہم کا تبیان القرآن بھی 4 جلدیں چھپ چکا ہے۔ یہ ہمارے اکابر کے وہ درس ہیں جس کے ذریعے سے انہوں نے عوامی ذہن سازی کی۔ جی تو ہم نے کہا کہ کچھ چیزیں تو الماری میں رکھیں عند ضرورت اور بالانتخاب مطالعہ کے لیے، کچھ سامنے تپائی پر رکھ لیں، اور یاد رکھیں کہ خواص میں سبق پڑھانے کے لیے تفسیر مدارک اور روح المعانی کافی شافی ہے۔ نفس قرآن کے حل کے لیے بیان القرآن، عوام میں بیان کے لیے معرف القرآن اول و آخر ہے۔ کچھ گر کی باتیں چلیں ہم چند مشورے سمجھے۔ پہلی بات، یہ آواز مترنم ہے تو قرآن کریم کو طرز سے پڑھا کریں۔ من لم یتغن بالقرآن فلیس منا، طرز نہیں ہے تو پھر تحت اللفظ ہی صحیح۔ کوشش کریں جو سبق مدرسے میں پڑھائیں اسی کا عوام میں درس دیں، دگنی محنت نہیں کرنی پڑے گی، صرف طرز تبدیل کرنا پڑے گا۔ مطالعہ کرتے وقت خاص نکات کو بیاض والے قرآن شریف میں یا تنویر الجنان کے بین السطور میں آپ لکھتے جائیں۔ سیرت، تاریخ، حیات صحابہ کے علاوہ خارجی مطالعہ بھی کریں۔ لوگ کہتے ہیں خارجی مطالعہ کس کا کریں؟ ہم کہتے ہیں ہر اس چیز کا جو کام کی ہو اس کی نقل اپنے پاس کٹنگ فائل میں جمع کرتے رہیں۔ سائنسی انکشافات میں زیادہ نہ پڑھیں، البتہ جدید مصدقہ معلومات آپ کو ضرورت ہیں تو آپ بیان کریں۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کیا نشانیاں ہیں وہ؟ وفی انفسکم سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، وہ کون سی تکوینی نشانیاں ہیں؟ یہ آیات جمع ہے، اس کا عقل مصداق 3 ہے، کم از کم 3 نشانیاں تو بیان کرنی پڑیں گی نا جی۔ یہ کہاں سے ملیں گی؟ یہ ہے انسائکلوپیڈیا دیکھ لیں، نیٹ دیکھ لیں، مستند مصدقہ معلومات لے لیں، آپ بیان کریں اس کو۔ مطالعہ کرنے کے بعد 5 نکاتی خاکہ ترتیب دیں، یعنی 5 چیزیں درس میں ضرور ہونی چاہیے: آیات، احادیث، حکایات، معلومات، اشعار۔ درس سے پہلے تنہائی میں حدیث النفس تیار کریں، درس کے بعد سن کر خامیوں کا ازالہ کریں، حاضرین کے سامنے تپائیاں رکھوائیں، قرآن شریف رکھوائیں، زیر درس آیات کو آخر میں تجوید کے ساتھ پڑھوا کر لفظی ترجمہ بھی کہلوا دیں، سارا محلہ شاگرد بن جائے گا، سارا محلہ مرید بن جائے گا، آپ کو ان میں محنت کرنی آسان ہو جائے گی۔ جی یہ چند نمونے ہیں درس کے، چلیے ان پر ہم محنت اور مشق کراتے ہیں ساتھیوں کو۔ چلیے آگے۔
جی یہ ہے وہ قرآن شریف جو میں نے عرض کیا. چلیے یہ آپ زوم کریں تھوڑا سا آپ اس کو. انہوں نے قرآن شریف بیاض والا لیا, تھوڑا قریب کرو نا, اور اس کے بین السطور میں وہ اصطلاحات اور وہ تفسیری نکات خلاصے کی شکل میں لکھتے گئے, بقیہ کو حاشیے پر درج کرتے گئے. آپ مطالعے کے دوران, درس کے دوران اسے سامنے رکھیں, اپنی منتخب عبارات اور یادداشتیں اس پر بڑھاتے جائیں. ایک بار پورے قرآن شریف کا درس دے دیں, یا ایک بار وہ 5 صورتیں ہیں نا نصاب والی, 5 آیات ہیں, ان کا درس دے دیں. آپ کی تیاری پکی, آئندہ دگنی محنت نہیں کرنی پڑے گی. جی چلیں جی, آ جائیں جی. وقفہ سوالات پیچھے کیسے نبھائے جائیں؟ بھئی آپ قانون بنائیں. پہلا قانون یہ کہ سوال زبانی نہیں ہوگا, صرف تحریری ہوگا. اپنے طلباء کے ذریعے سے پرچیاں اور بال پین تقسیم کروا دیں. زبانی سوال کرنے والے بعض لوگ اکھڑ مزاج ہوتے ہیں اور ذرا منہ پھٹ ہوتے ہیں, بے باک ہوتے ہیں, وہ محفل کے تقدس کا لحاظ نہیں رکھتے. زبانی سوال کی اجازت نہ دیں کسی کو. پہلے موضوع سے متعلق سوال کا جواب دیں, پھر عمومی کا. تو موضوع سے متعلق تو آدمی تیاری کر کے گیا ہے نا میرے بھائی, اور پھر آتے آتے ہماری مرضی ہے کہ کب آتی ہے. ہم پابند نہیں ہیں کسی کے کہ پھر کب آتی ہے. غیر ضروری لایانی بے معنی اختلافی سوال کو پڑھیں ہی نہیں. پڑھ کر سنانا اور محفل کو تشویش میں ڈالنا تو قطعاً نہیں ہونا چاہیے. علم کے لیے حلم چاہیے, اور حلم کے ساتھ عقل بھی چاہیے. گھڑ مڑ کر مصنوعی جواب نہ دیں, یہ ناجائز اور حرام ہے. قل ما اسألکم علیہ من اجر وما انا من المتکلفین. گھڑ مڑ کر جواب نہ دیں. کیا کریں؟ تحقیق اور تسلی بخش جواب کا وعدہ کر لیں. کیسے؟ باقی ماندہ سوالات کا جواب اگلی مجلس میں. باقی ماندہ کی ٹوکری اتنی وسیع ہے کہ اس میں سب کچھ سما سکتا ہے. جو کچھ بھی آپ کو نہیں آتا سب اس میں. العاقل تکفی الاشارہ. جی دیکھیے جی, آپ کے درس میں 5 چیزیں لازماً ہونی چاہیے. پہلی چیز آیات, استشہاد بالقرآن, تفسیر القرآن بالقرآن. اسی موضوع پر دوسری آیات آپ پڑھ کر سنائیں. جیسے کہ امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ آیات متشابہات, ملتی جلتی آیات کا کیا مطلب ہے؟ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے کہا ما یضل بہ الا الفاسقین, دوسری جگہ کہا ویجعل الرجس علی الذین لا یعقلون, تیسری جگہ کہا کہ والذین اہتدوا زادہم ھدی. معنی ایک ہے تینوں کا. خیر ہم معنی آیات. دوسرے احادیث, آثار صحابہ, اقوال تابعین ضرور ہونی چاہیے آپ کے درس میں. تیسرے مستند ایک آیات بمعنی لطائف, مولانا رومی, شیخ سعدی, حضرت تھانوی کے طرز پر. اچوت نکات, جاندار معلومات, تازہ ترین زمینی حقائق کے حوالے سے قرآنی رہنمائی. یہ چیز میں نے اب تیسری چوتھی بار دہرا رہا ہوں کہ درس میں ہو جائے تو سبحان اللہ کیا بات ہے, 4 چاند لگ جاتے ہیں اس کو. سونے پر سہاگا. 5ویں چیز ہوتی ہے معیاری اشعار, مصرے, مقولے, کہاوتیں, گریویاں. علامہ اقبال کے اشعار قرآن کریم کی تفسیر میں بہت کام آتے ہیں. ہمارے حضرت والا کا جو اشعار کا مجموعہ صاحبزادہ صاحب نے جمع کیا ہے, ساتھ رکھیں, بڑا مزہ آئے گا. جی اب آخری ہماری پریزنٹیشن ہے کہ درس قرآن کا وقت کتنا ہونا چاہیے. یومیہ درس کے لیے 20 منٹ بہت ہیں, ہفتہ واری کے لیے 40 منٹ بہت ہیں, اور ماہانہ کے لیے 60 منٹ بہت ہیں. 20 والے کو 18 منٹ پر, 40 کو 35 پر, 60 کو 55 پر چھوڑ دیں. ٹھیک ہے جی. اس دوران آپ کے درس میں 10 چیزیں ہونی چاہیے. 10 چیزیں. یہ ہم نے 60 منٹ کے حساب سے اس کو ترتیب دیا ہے. تو آپ اگر 40 پر جائیں گے نا تو اصل موضوع پر گفتگو 60 منٹ میں سے کتنی منٹ ہونی چاہیے؟ 30. تو 40 منٹ میں سے کتنی؟ 20. آدھا وقت اس کو. اب کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے قرآن شریف کی تلاوت اور خطبہ ایسے پروقار انداز میں تجوید اور ممکن حد تک حسن صوت کے ساتھ کہ سامعین کو محسوس ہو کہ اللہ احکم الحاکمین, قادر مطلق, مالک السماوات والارض کا کلام نازل ہو رہا ہے. تقشعر من جلود الذین یخشون ربهم. ترنم ہو یا نہ ہو, انداز ایسا ہو. پھر ترجمہ کیسا ہونا چاہیے؟ مفہوم کو پوری طرح واضح کرنے والا ادبی اور معیاری ترجمہ. میں نے 4-5 مثالیں آپ کو دی ہیں. درس کا عنوان شروع میں بیان کریں اور اس کی اہمیت بیان کریں ایسے انداز میں کہ اگر کوئی مسجد سے نکل کر جا رہا ہے اس کی قدم کو زمین پکڑ لے کہ نہیں, آ کر سنو مولوی صاحب نے کیا بیان کر رہے ہیں. پھر اصل موضوع پر گفتگو مقصدیت سے بھرپور ہونے چاہیے. مقصد ہم نے پہلے واضح کیا ہے, کیا؟ تہذیب و نفوس البشر,
دمغ العقائد الباطلہ نفی الاعمال الفاسدہ، گناہ چھوڑنے، نیکیوں پر آنے، اپنے ظاہر باطن کا تزکیہ کی محنت، بس یہ مقصد ہونا چاہیے درس قرآن کا۔ آخر میں خلاصہ ضرور بیان کریں، اعادہ اور تفہیم ضرور کریں۔ عوام الناس قرآنی علوم سے دور ہیں، وہ بغیر اعادے اور تکرار کے نہیں سمجھتے، یاد نہیں رکھتے۔ پیغام ضرور بیان کریں، آج کے درس کا پیغام کیا ہے، قرآنی سبق کیا ہے، قرآنی نصیحت کیا ہے، عصر حاضر میں قرآن پاک نے ہمیں کیا لائحہ عمل دیا، یہ بہت ضروری ہے۔ ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعا یستضعف طائفۃ منہم یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم، فرعون بچوں کو ذبح، عورتوں کو بے حیا کرتا تھا۔ آج کے دور میں کیوں بتایا، آج کے دور میں بھی ہمارے بچوں کو مشینری اسکول ہمارے بچوں کے اخلاق اور ایمان کو ذبح کر رہے ہیں، ہماری بچیوں کے حیا کو، عفت اور عصمت اور پاک دامنی کو ان سے چھین لینا چاہتے ہیں۔ یہ عصری تطبیق ہے، یہ مطلب ہے۔ ورنہ لوگ کہیں گے فرعون مر گیا، غرق ہو گیا، ہمیں کیا دلچسپی ہے اس سے، تو آپ کہیں نہیں، آج کے فراعنہ وہی حرکتیں کر رہے ہیں جو اس زمانے کا فرعون کرتا تھا۔ تو شروع میں آج کے درس کی اہمیت اور آخر میں اگلے درس کی اہمیت، عظمت قرآن، فضائل قرآن کا بیان، اور زیر درس آیات کی تجوید اور لفظی ترجمہ کے ساتھ اجتماعی خواندگی، پھر سوال و جواب، پہلے موضوع سے متعلق، پھر عام، پھر نجی مسائل۔ آپ اعلان کر دیں یہ سوال جس نے بھیجا ہے محفل کے بعد الگ مجھ سے ملے، خلوت میں اس کو جواب دیں، سب کے سامنے سب سوالوں کو نہیں کھولا جاتا۔ آخر میں دعا کرائیں پرتاثیر گم ہو کر، جیسے ہمارے حضرت والا کی دعا ہوتی ہے کہ فنا ہو جائیں اس دعا میں، اپنے آپ کو آپ بھول جائیں، بس آپ اس چیز میں گم کر دیں اپنے آپ کو کہ اللہ اس محنت کو قبول فرما لے، میرے اور حاضرین کی اصلاح ہو جائے بس۔ اور اس کے دوران آپ لوگوں کے ذاتی مسائل اور امت کے اجتماعی مسائل کے لیے بھی دعا کروائیں۔ تو یہ جب 10 چیزیں کسی درس میں مل جاتی ہیں، اللہ کے فضل سے وہ مؤثر پھر ضرور ہوتا ہے۔ آخر میں ایسا فارم تقسیم کر دیں، لوگوں کے تاثرات ضرور معلوم کریں، ان کے جائز تقاضے ضرور پورے کریں، تو انشاءاللہ تعالی ان کی ضروریات کا جب آپ لحاظ رکھیں گے، نفسیات کا خیال کریں گے، اللہ پاک آپ کے درس کو مقبولیت اور نافیت نصیب کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ ہمارے سلسلے کے سب حضرات ہمارے بڑوں کی طرح درس قرآن و حدیث کے ذریعے سے اپنے اس محنت کو آگے بڑھائیں، زیادہ مؤثر اور مفید ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حضرت ایک سوال ہے حضرت کے ساتھ، جی جی، کہ جو آپ نے بتایا تھا کہ مدارس میں جو لغوی اور دوسری صرفی بحثوں کے حساب سے پڑھانا، انہوں ہی نہیں عوامی درس دینے، تو وہاں تو دوسری تیاری ہو رہی ہے، ادھر آ کے اس کو دوسرے انداز سے دینا پڑے گا، تو پھر وہ کیا کرے گا؟ حضرت فرما رہے ہیں کہ سبق کا طریقہ اور ہے اور درس کا اور ہے، تو وہاں اس طرح سے تیاری کر کے جائے گا، یہاں کیا کرے گا؟ میں نے عرض کروں گا کہ دیکھیے نفس قرآن کا حل تو اسی طرح سے ہوگا جس طرح سے سبق پڑھانے کے اصول ہیں۔ اس کے بعد اس کو تنہائی میں بیٹھ کر حدیث النفس تیار کرنی پڑے گی کہ اب میں اگر عوام الناس کے سامنے جاتا ہوں، یہی آیات لے کر ان کو کچھ سنانا چاہتا ہوں، تو کون کون سی نفع اور فائدے کی باتیں ہوں گی جو اس آیت کے تحت میں سناؤں گا۔ بقیہ تفسیری نکات تو میں وہاں بالکل نہیں بیان کروں گا، یہاں پر تو وہ باتیں ہوں گی جو عوام کے مطلوب ہیں، تو یہ اس کی تیاری ذرا سے فرق کے ساتھ انداز بدل کر کر لے گا۔ اصل قرآن حل ہوگا تو پھر اسی کے ضمن سے پھوٹے گا پھر عوامی درس۔ جی